الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله، درود شریف ساتھ میں پڑھیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، علماء کرام، دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت بڑا احسان اور کرم. اللہ نے ہم سب کو ایمان کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بولو. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور پورا مجمع، میں سب کو کیا کہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو سنے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیاروں، سننا تو بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. جب سے کمپیوٹر کا زمانہ، موبائل کا زمانہ، لیپ ٹاپ کا زمانہ، بہت سارے بیانات، تقریریں، نعتیں، نظمیں ہم سنتے رہتے ہیں. سننے کا کام الحمدللہ ہو رہا ہے. آج ارادہ کرو کہ سننے سے زیادہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے، اپنی بیٹی کے گھر، اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ایک طرف حضرت علی کو بٹھایا. بھائی بولو، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا. آپ درمیان میں بیٹھے، معلوم نہیں ہے آخرت کی کیا کیا باتیں ہوئی ہوگی. حضرت علی رو رہے، فاطمہ رو رہی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رو رہے ہیں. لیکن روتے روتے آخری جملہ جو ہمارے نبی نے فرمایا یا فاطمہ اعملی وانقذی نفسک من النار لا ينفعک ان اباک نبی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ فرمایا، فاطمہ عمل کر لے، فاطمہ عمل کر لے. کس کو کہہ رہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے، فاطمہ عمل کر لے، عمل کر لے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. کل قیامت میں یہ مت کہنا کہ تیرے ابا نبی تھے. میرے پیارو، یہ اللہ کے رسول کن کو کہہ رہے؟ بولو نا، کن کو کہہ رہے؟ حالانکہ فاطمہ بخشی بخشا ہے، ہمارا عقیدہ ہے. بولو فاطمہ بخشی بخشا ہے. بلکہ فاطمہ تو سارے جنت کی عورتوں کی امیرن. آپ نے جمعہ کے خطبے میں سنا ہوگا، بھائی سنا ہوگا جمعہ کے خطبے میں. ہر جمعہ کا خطبہ دینے والا یہ جملہ کہتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہر جمعہ کا خطبہ دینے والا یہ حدیث پاک بیان کرتا. ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں چلی جائے گی. بھائی ساری کی ساری عورتیں جنت میں چلی جائے گی. اللہ ساری عورتوں کی سردارن امیرن اللہ اگر جنت میں بنائے گا تو میری بیٹی فاطمہ کو بنائے گا. تو فاطمہ تو جنتی ہے. ارے بولو فاطمہ تو یہ جملہ جو ہمارے نبی نے فرمایا، کہا فاطمہ کو اور سنایا ہم کو کہ میری بیٹی قیامت میں یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتی کہ میرے ابا نبی تھے. تو میں اور آپ کیا بولیں گے قیامت میں؟ میرے پاس بہت بڑا گھر تھا، میرا خاندان بہت اونچا تھا، لوگ میرے کو بہت جانتے پہچانتے تھے، میرے جیسا نالائق کم وقت بولے بہت لمبی تقریر کرتا تھا. نہیں چلے گا میرے پیاروں. عمل بولو کیا کرنا ہے؟ عمل. کون کون تیار ہے؟ میں ابھی بات شروع کر رہا ہوں. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. میں نے بولو نا عمل کریں گے، بولو عمل کریں گے نا انشاءاللہ. عمل کرو، عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عمل کرو، اور عمل کا مطلب ہے میرے نبی کہے وہ کرو. بولو میرے نبی جو کہے وہ کرو. میرے نبی جسے روکے
رک جاؤ. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی اعلان کر دو، میرے نبی اعلان کر دو، اگر تم اللہ رسول کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیارے نبی جو کہے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بولو کریں گے انشاءاللہ. آج ہی دیکھو ہم یہاں آئے، بہت بارش کا موسم ہے، بڑی مشکل سے ہم یہاں آئے، آپ لوگ بھی بڑی مشکل سے آئے. مجھے یہ بارش کے موسم میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، بہت جلد بات کو سمٹیں گے، لیکن ضروری 3 باتوں پہ عمل کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ ایمان اور اسلام میں 3 ہی باتیں ہیں جو ضروری فنڈامنٹلس آف اسلام، جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ 3 باتیں. کون کون سنے گا اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. کریں گے، سب کریں گے عمل. سب سے پہلے میرے پیارو یقین بنا لو، یقین بنا لو. سب سے پہلا کام یہ دل جو ہے نا، دل اس میں یقین بنا لو. کرنے دھرنے والی ذات، آواز نہیں آ رہی، بول نا. کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی. صحیح ہے نا؟ بارش ہو رہی ہے، ہو رہی ہے. اپنی مرضی سے ہوتی ہے؟ ہم میں سے کسی کی مرضی چلتی؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، آپ ناراض مت ہو. میں کوئی آپ سے نکاح نہیں قبول کروا رہا. ہاں آرام سے بولو بھائی، اپنی مرضی سے ہوتی ہے بارش. اچھا ابھی ایک زمانہ تھا بمبئی میں بہت پانی، بمبئی میں بہت پانی، بمبئی میں بہت پانی، ختم. اب کہتے گجرات میں پانی، کبھی کہیں گے بھائی وہ ایم پی میں بہت زیادہ بارش ہو، کبھی کہتے ہیں اڑیسہ میں بہت زیادہ، کبھی کہتے ہیں بھونیشور میں بہت بارش ہوئی. ارے میرے پیارو آدمی سوچتا کہ کیا معاملہ ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. بولو ہمارے ہاتھ میں یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ ہو رہا جو نظام، کبھی ادھر بارش، کبھی ادھر پانی بھر گیا، کبھی ادھر ٹریفک ہو گئی، کبھی ادھر ٹرین بند ہو گئی، کبھی ایئرپورٹ کے اوپر پانی بھر گیا تو ہوائی جہاز نے لینڈنگ کرنا بند کر دیا، ہوائی جہاز نے اڑنا بند کر دیا. یہ جو ہوتا ہے نا، اللہ ہمارے ضمیر کو اللہ جھنجھوڑتا ہے کہ میرا بندہ یہ مت سمجھ کہ تیرے پاس کچھ ہے. جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے. بولو کون کرنے دھرنے والا؟ یہ جو اپن پانی جو پیتے نا، یہ آسمان سے پانی آیا، ہم پیتے ہیں، یہ پلانے والا کون؟ اللہ نے قرآن پاک میں ایک سوال پوچھا ہے، جواب دو گے نا آپ لوگ انشاءاللہ؟ اللہ سوال پوچھتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے جو آسمان سے پانی برسایا، میرے بندے تم پیتے ہو یا نہیں پیتے ہو؟ بولو کیا جواب دیں گے؟ ارے بولو کیا جواب دیں گے؟ پیتے. پھر اللہ نے دوسرا سوال پوچھا أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. اللہ فرماتا میرے بندے یہ آسمان سے جو پانی آتا ہے تم پیتے ہو، بے شک پیتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ تم نے بادلوں سے برسایا یا ہم نے آسمانوں سے برسایا؟ کیا جواب دیں گے؟ کس نے برسایا؟ ہمارے پاس ہوتا تو ہم اپنے اعتبار سے پانی لاتے نا، لیکن ہمارے ہاتھ میں. پھر اللہ نے جو جملہ فرمایا، یہ 27ویں پارے کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. پھر اللہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، میرا بندہ پانی آتا ہے تو پیتا ہے، آرام سے پیتا ہے، اس لیے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں نے اپنی رحمت کو دیکھا تو میں نے اتنا اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دیا تو آرام سے پانی پی لیتا ہے، تیری پیاس بھی بجھ جاتی ہے. اللہ کہتا میرا بندہ میں نے تیرے گناہوں کو نہیں دیکھا، تیرے پاپوں کو نہیں دیکھا. اگر تیرے گناہوں کو دیکھتا یا آسمان سے آنے والے پانی کو اتنا کھارا اور کڑوا بناتا اور تیرے گلے میں ایسا اٹکا دیتا، نہ باہر آتا نہ اندر جاتا، تو کیا کرتا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ پڑھو نا جن کو یاد ہو 27واں پارہ. اللہ نے فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا. اللہ فرماتا اگر میں تیرے گناہوں کو دیکھتا، تیرے جرموں کو دیکھتا، اگر تیرے پاپوں کو دیکھتا، اللہ فرماتے میں یہ پانی کو کھارا اور کڑوا بنا دیتا، نہ اندر جاتا نہ باہر آتا. اسی لیے اللہ فرماتا فلولا تشکرون. اے میرا بندہ شکریہ ادا کر لے تو کس کا؟ تو یہ جو آج وقت بارش ہو رہی ہے نا، یہ بھی بتاتی ہے کہ کوئی کرنے دھرنے والا ہے، اور جو ہے اسی پر ہم سب کا ایمان ہے. بولو سبحان اللہ. کہ بارش کا ایک عجیب واقعہ آپ کو سناؤں، سنیں گے آپ لوگ؟
آپ نے ایک نبی کا نام سنا؟ بولو سنا تو جلدی جلدی بتانا، میرے کو 2-3 باتیں کرنا. پہلی بات پر ہم آ رہے، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، بڑے پیغمبر کا نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ. بولو 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 حضرت موسیٰ. یہ کہاں جاتے تھے؟ وہ طور پہاڑ پہ. اور کس سے بات کرتے تھے؟ نہیں پورا مجمع بولے نا، کس سے بات کرتے تھے؟ آرام سے یہ پہاڑ پہ چلے جاتے تھے. جیسا آج کل ہم لوگ کیسا موبائل پہ بات کرتے، کوئی امریکہ میں ہم اس سے بات کر رہے، کوئی افریقہ میں ہم اس سے بات کر رہے، کوئی عمرے میں گیا، حج میں گیا، ہم اس سے آرام سے باتیں کرتے. جب ہم لوگ یہ موبائل کے ایک لوہے کے انسٹرومنٹ سے ہم لوگ اتنی دور دور باتیں کرتے، تو وہ تو پیغمبر تھے اور وہ اللہ تھے، وہ بھی آپس میں باتیں کرتے تھے. بولو آپس میں. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میرے پیغمبر موسیٰ کوہ طور پہ آئے. اللہ فرماتے کبھی میں ان سے باتیں کروں، کبھی وہ مجھ سے. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. بولو بارش، آواز سے بولو نا بارش. وہاں جانور مر رہے، بچے بلبلا رہے، عورتیں پریشان ہیں. تو اس زمانے کے بڑے بڑے جو تھے نا کہنے لگے چلو حضرت موسیٰ کے گھر چلو، پیغمبر ہے، نبی ہے، آسمان سے کتاب اتری ہے تورات. ان سے جا کر کہے کہ روزانہ اللہ سے بات کرتے تو اللہ کو یہ تو کہے کہ اللہ پانی برسا. اب سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے پاس جمع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کو نہیں معلوم ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، کتنی گرمی ہے، ہمارے کھیتوں کے اناج پکنے والے نہیں، ہمارے باغوں میں پھل اور پھول آنے والے نہیں، ہماری نہریں تالابیں اور سب بغیر پانی کے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کیا کرنا؟ کہا تم جاتے ہو نا پہاڑ پہ، اللہ سے باتیں کرتے ہو، تو اللہ کو کہو نا پانی برسا دے تاکہ یہ سب آرام ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر مت کرو میں ابھی جاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. بولو کہاں گئے؟ پہاڑ پر. اب پہاڑ پر گئے، اس سے پہلے کہ اللہ کو بولے نا، اللہ نے کہا موسیٰ اللہ کو سب معلوم ہے کیوں پانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پانی برسا دے. کیا کہا؟ اللہ پانی. جملہ سنا، اللہ پانی. تو اللہ نے فرمایا جاؤ میرے پیغمبر جاؤ، پہاڑ سے اترنے میں دیر ہوگی مگر میرے آسمانوں سے پانی اتارنے میں دیر نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ بڑے خوش ہو گئے اور یہ حضرت موسیٰ پہاڑ سے اترے، اس سے پہلے اعلان کیا میری قوم انتر اللہ السماء، اللہ پانی برسائے گا. ارے وہ تو پہاڑ سے اترتے اس سے پہلے تو دھوم دھام سے پانی برسا پانی برسا. حدیث میں لکھا ثلاثۃ ایام و لیالیہا، 3 دن اور 3 رات تک پانی برستا رہا. چلو 3 دن 3 رات ہو گئے، پانی رک گیا. اب سب لوگ اپنے کھیت میں گئے، کھیت میں پانی نہیں. باغ میں گئے تو باغ میں پانی، اور جو اپنے نہر تالاب ہے بولو پانی. سب سوچنے پڑ گئے 3 دن 3 رات پانی بڑھتا لیکن یہاں کچھ فائدہ تو زمین میں ہوا. پھر سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پر آ گئے. ہاں دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پھر بھیڑ جمع کا کیا ہوا؟ آ گیا نا پانی. ہاں آیا، کچھ فائدہ نہیں ہوا، کھیت تو ویسے ہی سوکھے پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پانی تو آیا. کہا آیا، ہم بھی کہاں منع کرتے پانی نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رکو پھر جاتا ہوں. کہا گئے وہاں پہاڑ پہ گئے. اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کو سب معلوم ہے. کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پانی 3 دن 3 رات پانی برسا، لیکن اللہ کھیت میں پانی نہیں آیا اور باغوں میں نہیں آیا، اور جو ہونا چاہیے تھا زمین میں پیداوار اور زمین میں وہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ نے کہا میرے موسیٰ تم نے کیا مانگا تھا مجھ سے؟ پانی. میں نے کیا دیا؟ تم نے یہ کب کہا تھا کہ کھیتوں میں اناج بھی چاہیے؟ تم کب یہ بولے تھے کہ باغات میں بھی فائدہ ہونا چاہیے؟ تم کب یہ بولے تھے کہ زمین میں اگنا ہونا چاہیے؟ تم نے کہا تھا پانی. میرے موسیٰ میرے پیغمبر 3 دن 3 رات تک میں نے. حضرت موسیٰ وہی روئے. کہا اللہ غلطی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ڈیٹیل بیان کرنی تھی لیکن اللہ تو سب جانتا ہے اللہ کہ اللہ غلطی ہو گئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو گئی، مجھے برابر کہنا چاہیے تھا اللہ پانی دے دے، زمین کو بھی سیراب کر دے، باغات کو بھی سیراب کر دے، کھیتوں کو بھی سیراب کر دے، اللہ ہر طرح گلے گلزار بنا دے، ہر طرح گلشن ہی گلشن بنا دے. حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے کہنے میں غلطی ہو گئی، میں نے پانی مانگا تو نے کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا
اتر جاؤ، پہاڑ سے اتر جاؤ. تو حضرت موسیٰ کو تو وہ یاد تھی نا بات کہ اللہ میں اتروں گا اس سے پہلے. اللہ نے فرمایا نہیں، اب اترو اور سنو میں کیا کہتا ہوں. حضرت موسیٰ پہاڑ سے اللہ نے فرمایا اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کرو، جمع کرو. قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا 70 80 100 200 جتنے ہو سب کو جمع کرو. اور جمع کرنے کے بعد سب کو کہو ایک ہفتے تک جنگل سے لکڑے نکال کے لے کے آ گئے. لکڑے کاٹے، بڑے بڑے درختوں کو کاٹے، جنگلوں میں جائے لکڑے لائے اور جمع کرے. ارے میرے دوستو 7 ایام ولیالیہا، 7 دن 7 رات سارے لوگوں کو حضرت موسیٰ نے کام پہ لگا دیا. سب لوگ لکڑے کا کام کر رہے اور لکڑے کو جمع کر رہے جمع کر رہے جمع کر رہے جمع کر رہے. آپ سوچو نا زمین سے لے کر کہاں تک لکڑے جمع ہوئے ہوں گے. جب 7 دن اور 7 راتیں ہو گئی، تھک گئے سب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پانی تو آیا نہیں ہے. بھائی پانی آیا؟ کہ اللہ تو نے حکم دیا تھا لکڑے جمع کرنے کا، کہاں سے لے کے کہاں تک جمع کر دیے. اللہ نے فرمایا ان میں آگ لگا دو. جمع کیا اتنی محنت سے. اللہ نے کہا آگ لگا دو، آگ لگا دو. کہا اللہ آگ لگائے. کہا جب آگ لگتی ہو نا تو سب لوگ اس میں دیکھنا، اس کے اندر برابر دیکھنا. جیسا ہم لوگ ٹی وی کیسا دیکھتے نہیں دیکھتے نا. بہت سدھرے ہوئے تم لوگ تو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لکڑوں میں آگ لگاؤ اور یہ آگ بجھے گی نہیں. آگ کے شعلے اللہ کہتا میں بھڑکاتا رہوں گا بھڑکاتا رہوں گا. تم آگ میں دیکھو، سب لوگ دیکھو. سب نے آگ لگائی اور حضرت موسیٰ نے سب کو جمع کر دیا برابر آگ میں دیکھو. اب آگ میں دیکھتے دیکھتے کیا بولتے معلوم؟ ایک بولتا ہے وہ میرا کھیت نظر آتا ہے، ارے اس میں تو سارا اناج آ گیا. دوسرا کہتا ارے میرے باغ میں پھل آ گئے. تیسرا کہتا میرے زمین میں پیداوار آ گئی. ارے چوتھا کہتا میرے یہاں کی جو نہر ہے اس میں پانی بھر گیا. ارے چوتھا کہتا میرے تالاب میں پانی بھر گیا. آگ میں دیکھتے جاتے، کوئی اپنے کھیت کے بارے میں، کوئی باغ کے بارے میں، کوئی زمین کے بارے میں، کوئی اپنی پراپرٹی کے بارے میں، کوئی تالاب کے بارے میں، کوئی نہر کے بارے میں. سب ایک دوسرے کو رپورٹ دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو بجھایا، کہا موسیٰ جاؤ، جو دیکھا ہے سب میں نے کر دیا ہے. اب سب گئے تو ہو سب کے کھیتوں میں تو سب آرام ہی آرام. حضرت موسیٰ ڈائریکٹ پہاڑ پہ آئے، رونے لگے. اللہ یہ کیا معاملہ؟ آج تک سنا تھا کہ پانی آتا ہے تو اناج اگاتا ہے اور آگ آتی ہے تو تباہ برباد. یہ تو الٹا ہو گیا. آگ نے آبادی دے دی، پانی نے بربادی دے دی. آج تک پانی آتا ہے آبادی دیتا ہے، آگ آتی ہے بربادی دیتی ہے. اللہ تو نے تو پورا معاملہ الٹا کر دیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی اتار کے آبادی لاتا ہوں، آگ لا کے بربادی لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ کہہ دو، قیامت تک آنے والے کو کہہ دو میں وہ اللہ ہوں جو نہ پانی کا محتاج ہوں نہ آگ کا محتاج ہوں. بولو نا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ میری قسم نہ آگ کا محتاج نہ پانی کا محتاج. جب چاہا تو اسی پانی کو 3 دن اور 3 رات اتارا اور کھیت میں ایک دانے کو بھی پکنے نہ دیا. اور جب میرے جی میں آیا میں نے 7 دن اور 7 رات کے لکڑے کو جمع کر کے آگ لگایا. اسی آگ میں کھیتوں کو سیراب بھی کرتا گیا، باغوں کو سیراب کرتا گیا، زمینوں کو سیراب کرتا گیا، اناج کا انتظام کیا، پھول کا انتظام کیا، پھل کا انتظام کیا، بتانے کے لیے کہ میرے بندو تمہاری سوچ غلط ہے. تم سمجھتے ہو پانی آتا ہے آبادی ہوتی ہے، آگ آتی ہے بربادی ہوتی ہے. اللہ نے کہا میں نے پانی کو برباد والا بنا دیا اور آگ کے اندر میں نے آبادی عطا فرما دی. بتانے کے لیے بندو تم سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے. بھائی اب تو یقین بن گیا نا کون کرتا سب کچھ. ساتھ میں بولنا کون کرتا. کہ اللہ کے ولی کا نام سنا، پیران پیر، ہاں یا نہ؟ بغداد میں آرام کرنے والے کون؟ شیخ عبد القادر. ہاں ان کے زمانے میں بھی یہ پانی کے اوپر میں کہہ رہا ہوں، ان کے زمانے میں بھی بارش نہیں ہو رہی. بولو ان کے زمانے میں بارش نہیں ہو. سننا بہت سننے کی بات ہے، بہت بہت سمجھنے کی بات ہے. بغداد میں بولو پانی. اس وقت بغداد شہر میں 1000 علماء تھے. کتنے علماء تھے؟ 1000. کس کو کہتے؟ شہر میں 1000 علماء تھے. وہ بغداد علم کا خزانہ، علم کا مخزن، علم کا مرکز بغداد شریف کا 1000 علماء تھے. اور سارے علماء جمع ہوئے. بھائی پانی نہیں ہو رہا ہے، کیا کرنے کا؟ پانی نہیں ہو رہا ہے. ہاں وہ زمانے میں سب ایک ہو جاتے. ارے بولو وہ زمانے میں یہاں تو چاند کے لیے لڑتے بھائی. تیرے یہاں ہوا میرے یہاں نہیں ہوا، کیا میرے پیار اس میں لڑائی کرتے، چاند ہوا نہیں ہوا.
اس میں اپنا ایگو ہرٹ ہوتا ہے، اس میں اپنی مرضی آتی ہے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ہمارے دل ہو گئے گندے گندے سڑے ہوئے. وہ زمانے میں بغداد کے سارے علماء جمع ہو گئے، کہا چلو ایک کام کرو، بارش نہیں ہو رہی نا، ہر مسجد میں سورہ یاسین کا ختم ہوگا، ہر مسجد میں سورہ نوح کا ختم ہوگا، مگر بارش. تو سارے علماء نے کہا کہ چلو نماز پڑھیں. بارش لانے کے لیے جو نماز پڑھتے نا، اس نماز کا نام ہے صلاۃ الاستسقاء. آپ نے سنا، نام سنا صلاۃ وہ نماز بھی پڑھی گئی، مگر بولو پانی. کسی نے بغداد سے کوئی بڑے عالم تھے، کہا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک پھوپھی جن کا نام عائشہ ہے، کہا وہ بوڑھی اماں ہے، ان کے گھر میں جاؤ، ان کو بولو کہ دعا کرتے ہوئے. اب دکھتی بات 1000 علماء تو نہیں جائیں گے، جتنے علماء جمع ہوئے سب گئے. وہاں دروازہ کھینچ کے بوڑھی اماں نے پردے میں دروازہ کھولا، کیا ہوا؟ کہا ہم بغداد کے علماء ہیں. تو کہا میرے غریب فقیر عورت کے گھر پہ کو آئے. تو کہا کہ آپ عائشہ ہیں نا؟ ہاں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پھوپھی ہو نا؟ کہا ہاں. کہا پانی نہیں آ رہا ہے. بولو پانی. تو بڑی اماں کیا بولی، میں کیا کروں، میں کیا کروں. تو کہا کچھ مانگو نا اللہ سے. کہا رکو ابھی آئی. اندر گئی، جھاڑو لے کر ہے. کیا لے کر ہے؟ وہ علماء تو گھبرائے ہوں گے کہ مار ڈال نہ کرے ابا. جھاڑو لے کر آئے اور جھاڑو مارنا شروع کیا، اور سارے علماء دیکھ رہے. بڑی اماں جھاڑو مارتی، پہلے گھر کا جھاڑو مارا، پھر باہر آنگن کا جھاڑو مارا، تو پھر ہاتھ اٹھا کر کیا کہا معلوم؟ اللہ جھاڑو مارنا میرا کام تھا، کچرا صاف کرنا میرا کام تھا. اللہ پوتا مارنا ہے، اور پوتا مارنے کے لیے پانی چاہیے. اللہ میں نے اپنا کام کر لیا، تو اپنا کام کرتے. اللہ میرا کام تھا جھاڑو مارنا، میں نے مار لیا، اب پانی کی ضرورت ہے، وہ تو میرے بس میں نہیں نا، تیرے بس میں. وہ بوڑھی اماں نے خالی ہاتھ اٹھائے اور بغداد میں پانی برسنا شروع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. پورے بغداد میں پانی برسنا شروع ہو گیا. علماء بڑے ہوشیار تھے، کہنے لگے اماں سچ بتاؤ کیا مانگا؟ کہا تمہارے سامنے تو مانگا، جھاڑو مارا اور پھر مانگ لیا کہ اللہ پوتا مارنا ہے، پانی دیتے. علماء تھے، علماء اس زمانے کے علماء. کہا نہیں بڑی اماں کوئی بات چھپی ہوئی ہے، کوئی بات چھپی ہوئی. اور بڑی اماں بہت روئی، روتے روتے کہا اللہ میری کیسے نہیں سنتا، اللہ میری کیسے نہیں سنتا. 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، میرے دل میں اللہ رسول کے سوا کسی کا خیال ہی نہیں آتا، میرے دل میں کبھی دنیا کا خیال ہی نہیں آتا. 40 سال ہو گئے، وہ اوپر والا کھلاتا پلاتا پہناتا، اللہ رسول کے سوا میرے دل میں کسی کا خیال نہیں آتا. ارے جب جب ہاتھ اٹھاتی ہوں اوپر والا میری ہر پکار کو پورا کر دیتا ہے. میرے دوستو یہ واقعہ بھی ہم کو کیا بتاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے، جو ہوا، آگے کیا ہوگا میرے کو آپ کو نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے جو ہوگا کرنے والا کون ہوگا. تو چلو اس اللہ پر کون کون بھروسہ رکھتا ہے؟ یہی بھروسے کے لیے آیا ہوں بھائی. رکھیں گے بھروسہ، رکھیں گے انشاءاللہ. بولو نا بھائی کرنے دھرنے والا، بولو 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 کرنے دھرنے والا کون؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. بولو نا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بھائی 2 واقعے میں نے آپ کو سنا ہے. حضرت موسیٰ کا بھی بارش والا واقعہ سنایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پھوپھی کا واقعہ میں نے آپ کو بارش والا. دونوں واقعوں کو ملاؤ، ہمارا دل اندر سے کہے گا یہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں. بولو ہم لوگ، ہمارے اندر کوئی طاقت ہمت نہیں ہے. پھر فجر کی نماز کا کو چھوڑتے؟ اللہ سے مقابلے کی طاقت ہے؟ نہیں ہاں یا نہ بولو نا. آپ لوگ ایسے چپ بیٹھے ہو جیسے زبردستی بیوی نے دھکے مار کے بیٹھا ہو. ارے بولو نا اللہ سے مقابلے کی طاقت ہے؟ تو فجر کی نماز، فجر کی نماز چھوڑنے والا منہ سے کچھ نہیں بولتا، اندر نہیں پڑھا، کس کے باپ کا کیا گیا، نہیں پڑھا نہیں پڑھوں گا، کیا کون کیا کر لیتا. میرے دوستو جب وہ کرنے پر آئے گا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. بولو نا بچانے والا اللہ. بھائی اگر اتنی ہمت ہے نا کہ فجر نہیں پڑھنے کا، چلو میں بھی مانا آپ بہت ہمت والے، نہیں پڑھنے کا، اللہ کو جو کرنا ہو کرے. میں صرف اتنی ایک بات بتاؤں، اللہ کو جو کرنا ہو کرے. جب اتنی ہمت ہے تو بولو نا اللہ کو، بولو میرے کو بیماری آوے کوئی ٹینشن نہیں، روک دے گا، بیماری روکے گا.
نہیں اللہ کوئی بیماری بھیجے گا نا اللہ اپنے کو نہیں ہے کرے گا نہیں بولو نا کرے گا آتا نا کینسر آتا نا ارے نوساری میں آیا کینسر آیا اٹیک آیا اور اسے بول دیتا اللہ نا میں تو نماز ہی نہیں پڑتا میرے کو کوئی نہیں روکتا کیسا بھاگا ڈاکٹر کے پاس پہلے تو لمبے چوڑے گٹکے کھاتا تھا بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا پان برابر منہ میں دباتا تھا میں تو اکثر بتاتا ہوں پہلے تو ایسا گٹکا کھاتا ہے جیسے شربت کا پیالہ پیتا یوں کھولے گا ٹر کر کے پوری کا کھولے گا پھر اس کے بعد میں وہ گٹکے کھا کھا کے ایسے ہوٹ ہو جاتے ہیں نا تو یوں ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا اور دوسرے ہاتھ سے اندر انٹر ہو جائے گا پھر اتنا ہو جاتا ہے اتنا بول بھی نہیں سکتا کیا کرے گا معلوم ہے آئے گا ڈاکٹر کے پاس آئے گا اور ڈاکٹر تو بڑے ہوشیار ہوتے بھائی ماشاءاللہ وہ تو چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے سی اے یعنی کینسر سمجھ جاتے ہو لیکن پھر بھی بھائی یہ ٹیسٹ کرا وہ ٹیسٹ کرا بمبئی جا ادھر جا ادھر جا اتنی بڑی فائل تیار ہو گئی 1,00,000 کی فائل پھر کہے گا سوری کینسر ہو گیا آپ کو تو وہ بھی روتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے کو کینسر میرے تو چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اس کی ماں روتی اس کی بیوی روتی کہتے کہاں جائے کہا کوئی تعویذ والے مولانا کو پکڑو اور تعویذ والا مولانا ملا میرے جیسا قاری صاحب دے دینا تعویذ میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا کیا کرتا تھا گٹکے کھاتا تھا کینسر ہو گیا تو ابھی لے کے تعویذ آئی جب ٹھوستا تھا تب لے کے آتے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارو نہ کینسر کو روک سکے نہ ہارٹ اٹیک کو روک سکے نہ ایکسیڈنٹ کو روک سکے نہ جوانی کی موت کو روک سکے جو اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے وہ کیوں دادا گیری کر کے فجر کی نماز چھوڑتا ہے ایسے بیکار کی دادا گیری کر کے کیا ملتا ہے بھائی سچ بتاؤ میرے پیارو موت آوے تو روک سکتے آپ لوگ ارے ہاں یا نا زور سے بولو نا باقی نوساری میں موت نہ آتی ہو تو میں بھی گھر بنوا لوں میں کھائے کو میں بھی بناؤں نا بھائی گھر موت آتی ہے نا نوساری میں موت آتی ہے نا اور بول کے آتی ارے بول کے آتی ارے 29واں پارا بولو کون سا پارا اللہ نے فرمایا اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اوپن چیلنج اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب تیرا آخری وقت آئے بلا ڈاکٹر کو بلا حکیموں کو بلا طبیبوں کو بلا وحیدوں کو بلا ارے تعویذ والے باباؤں کو بلا اللہ کے ساتھ سب کو بلا لے سب کی طاقت ہوگی تجھے بچانے کی اور میری قدرت ہوگی تجھے مارنے کی آج سب کی طاقت پیچھے ہوگی میری قدرت تو بھائیوں جب اپنے سے نہیں ہوتا ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں یہاں سے کھانے کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں یہاں سے کھانا کھاؤ اچھا لگتا ہے اچھا لگتا کوئی یہاں سوراخ کر کے یہاں سے کھا لے بول گئے پاگل ہے پاولی ہے یہاں سے کوئی کھاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے جاؤ ہاسپٹل میں کہ یہاں کا بند کر دیا جاتا ہے یہاں سوراخ کر کے پائپ ڈالا جاتا وہاں سے کھانا اتارا جاتا وہ اللہ جو اب تک یہاں سے کھلاتا تھا جس سے زندہ تھا یہاں سے کھاتا تو مر جاتا اسی اللہ نے یہ راستے کو بند کر دیا اور گلے والے راستے کو کھول دیا یہ سب کیا ہے میرے پیاروں بولو نا کرنے ڈرنے والا کون آج سے کون کون تیار ہے بھائی بھروسہ پکا ایک دم بولو نا کرنے ڈرنے والا کون کوئی بھی ضرورت پڑے نا کس سے مانگنے کا کرو گے انشاءاللہ ادھر ادھر مت بولو ادھر ادھر بول کے کیا ملا چلو بھائی آپ اپنے بیٹے اور بہو سے پریشان ہیں بیٹے اور بہو سے نماز پڑھ کے نکلے گا ایک بوڑھے میاں یہاں سے چلے ایک بوڑھے میاں یہاں پوچھے گا بھائی کیوں چھے بتو برابر تو دھیرے سے بولے گا تیرے کچھ بولتا ہوں کسی کو بولتا نہیں میرے بیٹے اور بہو بہت پریشان کرتے ہیں اور جب سے شادی کی وہ ناگن گھر میں آئی کیا جادو کر کے پلا دی معلوم نہیں بیٹا ہمارا ہوا ہی نہیں ہے ایسا لگتا ماں باپ ہے ہی نہیں گھر میں تو دوسرا بڈھا کیا بولے گا ہمارا گھر بھی ہے وہ چلو بتاؤ ہو گیا پرابلم سالو ہو گیا یعنی پرابلم سالو ہو گیا بلکہ پرابلم اور کریٹ ہو گیا یہ بڈھا گھر میں جا کے بولے گا
گھر والے دوسروں کو بولیں گے، تھوڑی دیر میں محلے میں چرچا ہوگی، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ دو بوڑھے آپس میں ملے یا دو جوان آپس میں ملے اور جو یہ بات کی، یہ شریعت میں جائز کی بات کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا زنا سے بدتر ہے۔ تو اپنے سگے بیٹے کی اور سگے بہو کی برائی کرنا کیا زنا سے بدتر؟ تو وہ دو بوڑھے کو پوچھو ظہر کی نماز پڑھنے آیا تھا کہ زنا کرنے آیا تھا؟ کیا کرنے آیا تھا؟ اس سے اچھا وہ بوڑھا میاں کوئی پوچھتا نہیں کیوں ہے، اللہ کا شکر ہے بولو سبحان، اور پھر اس کو خیال آتا کہ میرا بیٹا اور میری بہو تو کنٹرول میں نہیں ہے، فوراً وضو کر لیتا، آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتا اللہ میں کسی کو کچھ نہیں بولتا، اللہ تیرے سے بولتا ہوں، اللہ وہ بیٹا جس کو میں نے بڑی محنت سے بڑا کیا، اللہ میں نے شادی کروائی، آج وہ اپنے بوڑھے باپ کو پوچھنے کو تیار نہیں، اپنی بوڑھی ماں کو پوچھنے کو تیار نہیں، اللہ سے فریاد کرتا، اللہ کہتا جا میرا بندہ، میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ سے مانگا، بولو اللہ سے مانگا، کوئی بھی پرابلم آج ہم کو آتا ہے اللہ سے نہیں مانگتے، اس کو بولے گا، اس کو بولے گا، تیسرے کو بولے گا، چوتھے کو بولے گا، پانچویں کو بولے گا، ارے بول رہا کس سے بول، کون کون تیار ہے ہاتھ سے بولیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں کتنے لوگوں کی دکان نہیں چلتی، قرضے میں ڈوب رہا ہے، کتنے لوگوں کا گھر نہیں بنتا ہے، کتنے لوگوں کا ایسا ہے کہ بھائی میں نے انویسٹمنٹ کیا اور کچھ آتا ہی نہیں، بھائی باہر آتا ہی نہیں، کتنے بیچارے انٹرویو دینے جاتے فیل ہو جاتے، کتنے ایسے بیچارے جو اپنے ایگزام میں، بورڈ کا ایگزام ہے، 12ویں کا ایگزام ہے، گریجویشن کا ایگزام ہے، ارے بھائی نہیں ہوتا، اپنا کام نہیں ہوتا۔ آج میں پورے نوساری والوں جہاں تک ہو سکے یہ نالائق کی بات کو پہنچا دو، جب بھی تمہیں کوئی کام میں رکاوٹ آوے کچھ مت کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو پکارو، کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے نوساری میں بارش آئی نا، آئی ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول، ہاں بادل آئے، اچھا لگا نا، یعنی بولو نا اچھا لگا نا۔ اچھا ایسے ٹائم پہ اپن کیا کرتے ہیں، یہ بھی میں بارش کی بات ہی کر رہا ہوں، کیا کرتے ہیں پورے ایسے ٹائم پہ، کیا کروں گا، کیا کہے گا، میں کیا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، ادھر گرم گرم سموسے لے کے آنا، ہاں بولو صحیح کہ نہیں، گرم گرم بھجے لے کے آ، مرچی ضرور لانا، چٹنی ضرور لانا، بولو کرتے نہیں، پھر کہے 2 چائے کا بھی بول دینا، میں نے منع نہیں کرتا، کھانا بھائی بچے میرے کو بھی کھلاؤ، اس میں چائے بھائی، لیکن کبھی یہ سوچو کہ نوساری میں بارش آئی تو ہم نے بھجیے، سموسے، مرچی اور چائے، کبھی یہ سوچو یا کوئی عالم سے جا کے پوچھو کہ مدینے میں بارش آتی تھی ہمارے نبی کیا کرتے تھے، پوچھا کبھی آپ نے؟ نہیں ایسا تھوڑی ہے نوساری میں پہلی مرتبہ بارش آئی، کبھی پوچھا آپ نے، پوچھا کسی عالم کو جا کے پوچھا، اور یہ پوچھے گا میرا باپ مر گیا میرے کو کتنا ملے گا، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پوچھا کہ مدینے میں بارش ہوتی تھی، سنو مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، بولو مدینے میں بارش، ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، بولو سبحان اللہ، کیا دعا مانگی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا اللہم طیبا نافعا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں بارش نہ ہوئی، ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہ آسمان سے پانی برسا دے، اچھا پانی برسا دے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی برسا دے، اللہ نفع دینے والا پانی برسا دے۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی، مدینے میں پانی برسنا، جب پانی برسنے لگا نا، دھوم دھام بادلوں کی آوازیں گرجے، جب برسنے لگا، ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارے نبی کا چہرہ ایسا ہو گیا، کبھی گھر کے باہر کبھی گھر میں، کبھی گھر کے باہر کبھی گھر میں، کبھی گھر کے باہر کبھی گھر میں، پھر ہمارے نبی گھر میں عائشہ وہ وضو کا لوٹا، عائشہ وضو کا لوٹا، وہ وضو کا لوٹا لیا، مسواک لیا، اور ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ بولے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور 2 رکعت نماز کے بعد بہت روئے، جب رو کے فارغ ہو گئے تو ہماری ماں حضرت عائشہ آئی، اللہ کے رسول کیا ہوا، اتنے گھبرائے، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی باہر کبھی اندر کیا، اور یہ وضو مسواک 2 رکعت نماز دعا کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ دیکھتی نہیں ہو پانی برس رہا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا آپ ہی نے تو پانی مانگا، آپ نے تو مانگا پانی، تو آ رہا ہے پانی۔ ہمارے نبی روئے، روتے روتے کہا ایک پرانے زمانے میں قوم گزری ہے جس قوم کا نام تھا قوم عاد، بولو تو اچھا لگے گا، کیا نام تھا قوم عاد؟
وہ قوم عاد میں پانی، بارش نہیں ہو رہی، پھر اللہ نے پانی بھیجا، قوم عاد چلانے لگی، چیخنے لگی، اترانے لگی، ناچنے لگے، پانی آ گیا، پانی آ گیا، پانی آ گیا، اللہ نے اتنا بھیجا، اتنا بھیجا، اتنا بھیجا، اسی پانی میں پوری قوم کو برباد کر دیا۔ تو ہمارے نبی نے کہا عائشہ، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہا، اللہ یہ جو آسمان سے پانی آیا اس کو میری امت کے لیے عذاب مت بنانا، اس کو میری امت کے لیے رحمت بنا دینا۔ تو ہمارے نبی تو کتنی رکعت پڑھے تھے بارش آئی تو، اور کیا مانگے اللہ امت کے لیے عذاب مت بنانا، جیسے پہلے تو نے بنایا تھا، اللہ میری امت پیاری امت ہے، ان کے لیے رحمت بنا دینا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے واقعہ۔ یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ کبھی سنا تھا آپ نے؟ بھائی یہ جو واقعہ جو بتا رہا ہوں نا قرآن میں، سنا کبھی آپ نے؟ ارے بھائی ہاں یا نہ بول دینا بھائی، نہیں نا، نہیں، اپنے سے موبائل چھوٹے تو سنے نا۔ قرآن میں واقعہ اپنے کو نہیں معلوم۔ آج کتنے لوگ قرآن پاک کو لے کے کیسے کیسے اعتراض کر رہے ہیں، نکاح کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، کھلا کے اوپر آبجیکشن ہو رہا ہے، طلاق کے اوپر آبجیکشن ہو رہا ہے، حلالے کے اوپر آبجیکشن ہو رہا ہے، وراثت کے اوپر آبجیکشن ہو رہا ہے، سپریم کورٹ تک باتیں جا رہی ہے۔ امت کو یہی نہیں معلوم قرآن میں کون سے واقعے کون سے واقعے نہیں ہے۔ موبائل ہے آپ کے پاس؟ موبائل نہیں ہو تو میرے کو دے دو۔ ہے موبائل ہے، اس کے بارے میں سب برابر؟ ارے موبائل کا تو ایسا دیوانہ، کیا نام رفیق بھائی، موبائل کا تو ایسے دیوانے، اللہ حفاظت کرے۔ میں نے بڈھے کو دیکھا ہے، اور کم وقت کو دکھتا نہیں ہے، پورا گھسے جا رہا ہے، نہیں ہو بڈھا میں نے ایک مطلب کہا چچا کیا ہوا، کہا وہ گیم جیت گیا۔ وہ تو چچا تب اپنی بوچی پہ پھاٹ کر کے دیتا ہے۔ اتنا میں نے کہا چچا ایک کام کرے، کہا کیا؟ میں نے کہا دونوں آنکھیں نکال کے اس میں فٹ کرتے ہوئے، اتنی تکلیف تو نہیں ہوئے آپ کو؟ یہ ہمارے جوان پورا دن موبائل، ہمارے بیٹے بیٹیاں بیوی بڑے چھوٹے، کیا ہے میں نے کیا کون سا کروڑوں کا رولنگ ہے ہمارا۔ اور چلو بھائی کوئی صبح میں موبائل استعمال کرتا ہے نا، میرے کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ یوں کرتا رہتا ہے نا، میرے کو ہوتا ہے اس کو ڈانٹوں، لیکن میں سوچتا ہوں نہیں بھائی بیچارہ کاروبار کرتا ہوگا، تو کائے کو ڈانٹے گا؟ لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آتا رات کو 1 بجے 2 بجے کون سا بزنس ہے، کون سی کمپنی ہے، میرے کو بتاؤ میں بھی انویسٹ کروں بھائی۔ اور پہلے تو کیا ہوتا تھا مانو، رات کو میں بیان کر کے آتا تھا، کبھی 1 بجے کبھی 2 بجے کبھی 2:30 بجے، تو میں دیکھتا تھا اوٹے کے اوپر جوان بیٹھے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اب تو 4 جوان بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے، موبائل میں پڑے ہوئے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہمارے قریب سے کون گزر کے چلا گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ تو اسے کیا ملا بھائی، موبائل میں کیا ملا؟ یہ جو لوگ رفیق بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں نا، قسم کھا کے کھل کے بولتا ہوں، آپ کو خراب لگے تو مت بلانا، رفیق بھائی تو بلائے گا نا، کھلا تو دے گا نا، ہاں بولنا تو، باقی آپ کو خراب لگے تو سب اٹھ کے چلے جانا۔ سچ بولتا ہوں جو بہت زیادہ موبائل میں بزی ہوتا ہے نا، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے۔ مینٹلی ڈسٹرب سمجھتے؟ بہت اچھا جملہ بولا، پاؤلی مینٹلی ڈسٹرب کا ترجمہ پاؤلی بھی نہیں، پاؤلا۔ میں نے ایک جگہ پہ بولا نا تو ایسا سامنے یہ کیسا بچہ بیٹھا بیچارا، ایک بیٹھا تو یوں کر کے میرے کو آنکھ نکال کے دیکھا، میں نے کہا کیا ہوا حاجی صاحب آپ بھی مینٹلی ڈسٹرب ہو؟ تو کہتا ہاں موبائل پہ رہتے، اس میں کیا ہوا گیم کھیلتے۔ تو میں نے کہا آپ پاؤلی نہیں پاؤلا۔ تو مجھے کیا کہتا ہے معلوم، مولانا آپ نے سب کے بیچ میں میرا انسلٹ کر رہے ہو، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ میں نے کہا آپ کیا کرو گے، مارو گے میرے کو؟ کیا کرو گے، گالی دو گے، مارو گے؟ میں نے کہا اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، وہاں کیا کرو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے پاگل ہے، پاگل جو موبائل میں بزی ہوتا ہے نا، اللہ کہتا پاگل۔ آپ کہو گے قرآن میں کہاں موبائل کا ذکر آیا؟ 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا میرا بندہ ایسا کام میں بزی ہو جائے کہ دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے، اس سے بڑا کھلم کھلا پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں میں نے وہ حاجی صاحب کو کہا جاؤ میرے کو مارنے والے تھے مارو، میرے کو گالی دینے والے تھے نا، میں نے آپ کا انسلٹ کر دیا۔ ارے اللہ نے تو اوپن بتایا، کون سا پارا؟ 17واں پارا، خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ ایسا کام کرے گا جیسے موبائل، نہ دنیا کا فائدہ ہے دنیا کا، نہیں بولو نہیں آخرت کا، نہیں جو ہم گیم کھیلتے ہیں دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ۔ قرآن کہتا الخسران، پاگل، لیکن صرف پاگل نہیں کہا، المبین، کھلا پاگل، جس کا ترجمہ کرو گا اس سے بڑا پاولا کون ہوگا۔ اور صحیح میں آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے نوساری والوں، صحیح میں ہم لوگ ایسا کام کرتے دنیا بھی نہیں ملتی آخرت بھی نہیں ملتا، بولو صحیح کہ غلط؟ اور کرکٹ کے اپن دیوانے ہو جاتے، کھیلتا کون، کماتا کون، گاتا کون، ناچتا کون، اور پریشان۔ سچ بولو ہم لوگ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور آپس میں بیٹھے گا نا، یار ہار گئی، یار میں نے بھی دیکھا ہار گئی، پھر تیسرا آئے گا، 2 کارٹون تو بیٹھے تھے، تیسرا آئے گا ارے وہ کیچ چھوڑا دیا اس لیے ہار گئی، میں نے جا تیرا باپ پکڑ لیتا، تو جا کے تو اس کے پیچھے اپنا ٹائم کھپاتا ہے جو تیرے منہ پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ بلاؤ نوساری، بلاؤ ان کو فون کر، گالو بہت چاہتا ہوں آجا نوساری، آئے گا کل، آئے گا نوساری آئے گا۔ جو ہمارے منہ پہ تھوکنے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے تو مغرب کی نماز قضا کرتا ہے، عشاء کی نماز قضا ہوتی۔ ہمارے نبی نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا تھا بلال میرا جی چاہتا ہے جو لوگ عشاء میں آ نہیں رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ یہ تو آگ لگا چکا ہے اپنے گھر میں۔ عشاء کی نماز گئی اور کون کھیلا کرکٹ، کس نے پیسے کمایا، کس نے اپنا نام کمایا، کس نے اپنا گانا گایا، اور پریشان یہ نوساری میں بیٹھے بیٹھے۔ صحیح بولو یہ سب بیوقوف والے کام کرتے کہ نہیں کرتے ہو؟ اس لیے آج سے ارادہ کرو بھائی، بھروسہ، وہی بات پہ آ جاؤ، بھروسہ۔ جب بارش ہوئی تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ پڑھو گے آپ لوگ بھی پڑھو گے انشاءاللہ، ارے یہ سنت ادا کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے کہیں گے اللہ نوساری میں پانی آیا ہے، اللہ اس کو رحمت بنانا، اس کو عذاب۔ میں نے کہا نا یہ واقعہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں 26واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ قوم عاد پانی آ گیا، اچھلنے لگے، کودنے لگے، ناچنے لگے۔ اللہ نے کہا اسی پانی کو برساتا گیا اللہ عذاب بنا دیا، سب کو برباد کر دیا۔ ہمارے نبی دعا مانگتے اللہ میری امت کو برباد مت کرنا۔ تو کریں گے، یہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں آج سے کوئی بھی کام ہو، دیکھو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کا کام پورا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طریقے پر جاؤ جو نبی نے بتایا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کرنے کا؟ پہلے وضو، بھائی صبح دکان پہ جاتا ہے 9 بجے 10 بجے، اپنی بیوی کو بول، تو بولتی بہت ہے نا، کیسے ہنستے ہو آپ لگا، بیوی کو بول 9 ساڑھے 9 بجے جب 10 منٹ وضو کر کے کونے میں مصلی بچھا لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ دکان پہ جاتا ہوں، نہیں چلتی اللہ روز پڑوس میں کتنی دکانیں چلتی، اللہ کیا قصور ہے، اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ میری دکان نہیں چلاتا، اللہ ایک جملہ کہہ دے اللہ آج سے میری نہیں، میں نے تیرے حوالے کر دیا، اللہ دیکھ کیسے دکان کام کرے گی نہیں انشاءاللہ۔ لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ کون تیار ہے؟ سب ماشاءاللہ، یعنی اسکول میں جانا ہو، کالج میں جانا ہو، انٹرویو دینا ہو، کوئی بھی کام ہو بھائی پہلے کیا کر لینے کا؟ ہمارے نبی نے بھی جب بارش آئی تو کتنی رکعتیں پڑھی؟ اور یہ 2 رکعت نفل، کیونکہ صبح 9-10 بجے نہ فجر کا ٹائم ہے، نہ ظہر، نہ اثر، نہ مغرب، نہ عشاء۔ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاء۔ کون تیار؟ ایک بار پھر ہاتھ اوپر کرے، میرے کو لے کے پڑھیں گے سب لوگ؟ نہیں پڑھیں گے، آپ سب نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے رفیق بھائی؟ کیا بھائی تو یہاں کا رہنے والا، تو ہاں کرتا، میں تو بالکل نپٹ مولانا ہوں، کیونکہ میرے کو ایک فون آیا، رفیق بھائی میرے کو ایک فون آیا، مولانا
وہ آپ نے 2 رکعت پڑھنے کا بولا تھا نا دکان پہ جانے سے پہلے. میں نے کہا بولا تھا. مولانا 50 دن ہو گئے روز پڑھتا ہوں. پہلے 10 لاکھ کا قرضہ تھا 20 لاکھ کا ہو گیا. میں دل میں سوچنا ایسا تو ہو ہی نہیں بھائی, نبی نے جو کہا اس کا غلط تو ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا اللہ کا بندہ ایسا نہیں کام مولانا ہوا آپ کے بولنے پہ. اچھا ہوا میرے کو دماغ میں آیا کہ کبھی کبھی یہاں کا دماغ بھی چلتا ہے. ہاں میرے کو دماغ میں نے کہا تو کتنے بجے پڑھتا ہے؟ کام ہوا نا دکان پہ جانے سے پہلے 10 بجے برابر پڑھتا ہوں. میں نے کہا فجر پڑھتا ہے نا, وہ کام بولے تھے میرا ظہر ہے نا, اثر مغرب عشاء نہیں. میں نے صحیح میں میرے بس میں ہوتا اتنی بڑی گالی دیا ہوتا اس کو. یعنی نفل کرتا ہے یعنی فرض چھوڑتا ہے تو فرض تیرا دادا ابا پڑے گا. بھائی میں نے جو نماز آپ کو بتائی ہے بولو وہ 2 رکعت کون سی ہے نفل, اس سے زیادہ امپورٹنٹ فجر کی فرض, اور وہ چھوڑ دیا یعنی نفل پڑھتا ہے. اور بولتا ہے مولانا 10 لاکھ کے 20 میں نے کہا دیکھ 30 لاکھ میں ہو جا رہے ہیں. سنو کوئی بھی نفل کام کرو آسمان پہ نہیں جاتا. بولو آسمان پہ نہیں جاتا, یہ رک جاتا. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی رک گئے ہے نا. بڑی بڑی رات میں ہم لوگ بہت 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. اللہ 2 رکعت صلاۃ العصر, اللہ اکبر, صلاۃ الشکر, اللہ اکبر, صلاۃ التوبہ, اللہ اکبر. بولو پڑھتے نہیں پڑھتے؟ بڑی ایک سب رک جاتی ہے. ہمارے نبی فرماتے نفل آسمان تک نہیں جاتی جب تک فرض اس کو دھکا نہیں دیتا ہے. نفل یوں رکی رہے گی. آپ نے 2 رکعت پڑھی نا, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, ایسا پش ملے گا کہ نفل سیدھے آسمان پر جائے گی. جانے میں دیر ہوگی مگر ہماری مراد پوری ہونے میں دیر نہیں ہوگی. تو نفل کو پہنچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرض. اب ہم لوگ اب یہاں پہ جتنا مجمع ہے نا بہت خوش ہوا ہے گا. ابھی تو اپن دکان پہ جانے سے پہلے 2 پڑھ ہی لیں گے. ٹھیک ہے, کرتا ہے یہ نفل. تو جو پیجامہ میں پہنا ہو نا یہ فرض ہے. آپ لوگوں نے جتنے لوگوں نے شرٹ پہنا ہے نا یہ نفل ہے. نفل. اور جو آپ نے پینٹ پہنی ہے وہ کسی دن نفل میں آ جاؤ. نہیں سمجھے؟ ارے سمجھ میں آ رہے ہیں. یہ شرٹ نفل ہے, پینٹ فرض ہے. ایک دن نفل میں آ جاؤ, بیان میں بیٹھ جاؤ. قاری احمد علی بیٹھنے دے گا؟ میں یہاں سے بیٹھا ننگا نکل جاتا ہے. جب میں دھکا ماروں گا تو یہاں سے آواز آئے گی مولانا یہ تو پاگل ہے. کوئی کہے گا مولانا اس کو تو کتنے زمانے سے جنات نے پکڑ لیا ہے, لیکن کچھ بھی ہے نکالو. بولو نکالا کہ نہیں نکالا؟ تو دنیا میں جو صرف نفل کرے اس کو جنات پکڑ لیتا ہے, وہ پاگل ہوتا ہے, اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو دنیا کے معاملے میں سمجھ میں آتا ہے کہ نفل سے کام نہیں چلے گا, فرض بھی کرنا پڑے گا. اور شریعت میں نفل پہ نفل, فرض کون پڑے گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے میرے پیارو؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تو چلو پہلا کام سب لوگ طے کر لو بھائی, کرنے دھرنے والا. بھائی اسی بات پر 3 باتیں کرنی نا, پھر اپن ختم کریں گے انشاءاللہ. کتنے بجے ختم کرنا رفیق بھائی؟ چلو میں چلوں نا, کوئی ٹینشن تو نہیں ہے تم کو؟ کیونکہ آج تو میرے کو تیرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ بھی سوچتا ہوگا کہ کتنے مولانا کو بیان کے واسطے بلایا, کوئی 2 کو لے کے آتا, کوئی 4 کو لے کے آتا, میں آج 24 کو لے کر آیا. یہ بھی سوچتا ہوگا یہ تو کیا اس کی بیوی سوچتی ہوگی بلایا آئندہ یہ کاری سب کو یہاں کا راستہ بھی مت بتانا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کیونکہ میں نے فون کیا, امین بھائی کہاں بیٹھے, ہمارے امین بھائی کو میں نے فون کیا کہ امین بھائی رفیق بھائی کو نہ بول دو. پھر ہمارے سعید بھائی کو بھی بولا نہ بول دو, کیونکہ یہ تو بڑھتے ہی جا رہے, 4, 8, 12, 16, 20 تو بول کے آیا. یہاں کے سورت والوں کو دیکھا, میں نے کہا یہ بھی بھوکے آئے ہیں یہاں پہ, تو 24 ہو گئے بھائی. اس میں ان کی وہ کہاں گیا باڈی دیکھو ماشاء اللہ, آواز اور باڈی میں کوئی جوڑی نہیں بنتا ہے بھائی. اللہ ہمارے قاری صاحب کی عمر میں بہت اچھا قرآن پڑھتے ماشاء اللہ, دل باغ کر دیتے. اللہ اور بھی زور بیان عطا فرمائے اللہ. خیر بات کیا چل رہی تھی؟ پورا مجمع بولو بھائی, کرنے دھرنے والا کون؟ ایک ساتھ میں کہہ دو تاکہ میری پہلی بات پوری ہو جائے. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ جتنے واقعات آپ کو سنا ہے سب واقعے کا نتیجہ یہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والا کون؟ آج سے مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ نہیں بولو نا, کس سے مانگیں گے؟ اللہ فرماتا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ مجھ سے مانگ لے, میرا بندہ تو مجھ سے مانگتا جائے گا, تیری مرادوں کو پورا کرتا جاؤں گا. بولو نا ہماری مرادیں پورا کرنے والا کون؟
بلکہ یقین بن جاوے نا کہ جو ہوتا کس سے ہوتا، جھگڑے ختم ہو جائے. آج معلوم ہے کسی کو کچھ بولا، اچھا میرے کو بولا، میں مسجد میں نہیں جاؤں گا. ارے مسجد سے کا کوئی دشمنی کرتا بھائی، صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے کوئی خاندان میں کسی نے بولا، اچھا میرے بارے میں ایسا بولا، دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں دیکھ. اور پھر بولے گا کیا، وہ مرے نا اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا، تیرے کو معلوم ہے پہلے وہ مرے گا، تو مر گیا تو. بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر اللہ پہ بھروسہ ہوئے نا تو ایک بات سوچ لو، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے. یہ دونوں کاروبار اللہ کے پرسنل ہے، اس میں کوئی انوالو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو اپنا انسلٹ برداشت ہی نہیں ہوتا. صحیح کہ نہیں؟ آپ نے دعوت تبلیغ کے جو بانی مبانی نام سنا؟ کون؟ حضرت مولانا، نام تو سنا ہوگا نا؟ ارے ہاں بولو نا. ماشاءاللہ جماعتیں بھی نکلتی ہوگی ماشاءاللہ. دعوت تبلیغ کے بانی مبانی کون؟ حضرت مولانا. جو وہ زمانہ میوات میں، وہ زمانہ کہاں دعوت جماعت لے کر گئے؟ اب 14-15 آدمی کی جماعت لے کر گئے وہاں میوات میں گئے. اب آپ کو معلوم ہے جماعت جاتی تو کوئی نہ کوئی کھانے کی دعوت دیتا ہے، اور جماعت والے اتباع سنت میں دعوت قبول کر لیتے. بھائی ہمارے نبی بھی تو دعوت قبول کرتے تھے نا، تو دعوت قبول کر لیتے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی مرتبہ جماعتیں آتی ہے، کھانے کی کوئی نہ کوئی دعوت دے دیتا ہے، ناشتے کی کوئی نہ کوئی دعوت دیتا. اب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ میوات کے علاقے میں گئے تو کوئی بنگلے والا تھا، بڑا اچھا بنگلے والا تھا. وہ آیا، آ کر کہنے لگا مولانا بہت نام سنا ہے آپ کا، جماعت لے کر آئے ہو؟ مولانا نے کہا بس اللہ رسول کی محنت کے لیے آئے. کہا آج آپ کو مغرب پر کھانا میرے گھر پہ. مولانا نے کہا کائے کو تکلیف اٹھاتے ہو، ہم جماعت والے چولہا بھی لے کے آئے. اس زمانے میں چولہا لے کے چلتے تھے، ہم اناج لے کے آئے، ہم ہمارا پکا. کہا نہیں مولانا میرے یہاں سب کو دعوت مغرب کے بعد. کب؟ مغرب کے. وہ بول کے چلے گئے. ان کا ہی چھوٹا بھائی تھوڑی دیر کے بعد آیا. کہا مولانا آپ آئے ہمارے علاقے میں آئے؟ کہا ہمارے یہاں دعوت ہے. کہا تمہارے بھائی بول کے گئے؟ کہا کہ نہیں لیکن میرے بھائی مغرب بعد بولے نا، عشاء بعد آنے گئے. مولانا نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، پہلی انفارمیشن کینسل، مغرب بعد والا کینسل. اب کب جانے کا؟ اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مغرب بعد ان کا بیان ہوا، سب کی تشکیل ہوئی، عشاء کی نماز ہو گئی. عشاء کے بعد مولانا چلے. وہ بڑا بھائی تھوبڑا چڑھا کے کھڑا ہے وہاں پہ، اتنا بڑا منہ لے کے کھڑا ہے اور کہتا مولانا آپ کو شرم نہیں آتی؟ مولانا کسی کو ستانے میں آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ ایک طرف جماعتیں لے کر نکلتے ہو، 14-15 آدمی کو لے کر نکلتے ہو، مولانا الیاس آئے، مولانا الیاس آئے. یہ تمہارا اصول ہے؟ مغرب بعد کھانے کو بلایا تھا، ہمارے گھر کی عورتیں کیا بیکار ہے؟ مغرب بعد سے تمہارے کھانے کا انتظار کرتے، عشاء کے بعد آتے ہو. اب بڑا بھائی غصے ہو رہا، چھوٹا بھائی وہیں کھڑا ہوا ہے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ بھائی میں ہوتا تھا تیرے چھوٹے بھائی کو پوچھ، بولتے کہ نہیں بولتے؟ مولانا ایک ہی بات کہہ رہے، میرے کو معاف کر دینا، غلطی ہو گئی، معاف کر دینا، غلطی ہو گئی. وہ بولے جا رہا ہے اور پھر کیا کرے، چلو بیٹھو کھانے بیٹھو، اب پکایا ہے تو کھلانا تو پڑے گا نا، بیٹھو. سچ بتاؤ مولانا الیاس نے کیسے کھانا کھایا ہوگا؟ اور وہ کھاتے جا رہے، وہ بولتے جا رہے، اور مولانا نے ایک ہی بات، معاف کرنا غلطی ہو گئی. وہ جماعت والے بیچارے بولنے جائے، نہیں 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 یہ کچھ نہیں بولیں گے، بس غلطی ہو گئی، معافی مانگتے مانگتے کھائے، معافی مانگتے مانگتے واپس آئے، اللہ کے گھر میں آئے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے بہت روئے. سارے جماعت والوں نے کہا مولانا بول دیتے نا، وہ چھوٹا بھائی بھی تو وہی کھڑا تھا، بول دیتے کہ اس نے عشاء کے بعد بولا تھا. مولانا کہتے اگر میں بول دیتا، بتاؤ 2 بھائی میں جھگڑا نہیں ہو سکتا؟ اور جب ان میں جھگڑا ہوتا تو ان کے آپس میں بیویوں میں جھگڑا ہوتا، اور جب بیویوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا تو ان کی جو ماں یا تو پہلی بہو کی بات مانتی ہے، دوسری بہو کی بات مانتی. ایک میرے معافی مانگنے سے پورے گھر کا جھگڑا تو بچ گیا. اور وہ سمجھا ہوگا کہ میں نے مولانا کو ذلیل کیا، مجھے کون ذلیل کرے گا؟ اس لیے کہ میرا تو عقیدہ ہے ذلت کا کاروبار اور عزت کا کاروبار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے پیاروں بولو سب کرو گے انشاءاللہ. یاد سے یہ وہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے بھائی. ایک یقین ہو جائے نا کہ کرنے والا اللہ ہے، بس جو بھی معاملہ ہو میں نے کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ. وہ بہتر جانتا ہے، وہ کرنے والا، اس کے آگے کسی کی کوئی چلنے والی نہیں. چلو ایک بات پکی ہو گئی، میں جلدی جلدی اور 2 بات بتا دوں. دوسری بات، پورا مجمع میرے کو یقین کے ساتھ بولے گا، بہت اچھا لگے گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر نہیں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کون کون تیار ہے؟ زندگی گزاریں گے تو حضور کے طریقے پر زندگی گزاریں گے. بولو نا انشاءاللہ. ارے آسان الفاظ میں بولو نا، جئیں گے تو نبی کی محبت میں جئیں گے انشاءاللہ، مریں گے تو نبی کی محبت میں مریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ سب بولو تیار ہے نا؟ پیارے نبی سے محبت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو
پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میں جلدی جلدی آپ کو واقعہ سنا دوں پھر ہم بات ختم کریں. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. صحیح میں میرے دوستوں کبھی کبھی میرے کو لگتا ہے کچھ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے, میرے کو وہ کرکٹر بہت پسند ہے, اس کا ٹی شرٹ بناتا ہے, اس کا نام رکھتا ہے, اس کے جیسے بال بناتا ہے, اس کے جیسے بیٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بولو کرتا کہ نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے, دنیا ہے, شوق ہے, میں بالکل منع نہیں کرتا. ایسا مت سمجھنا کہ مولانا بالکل منع کرتا, لیکن اتنا ضرور بولتا ہوں تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ دنیا زمین میں ہے اور زمین میں کمال بتاتا ہے. بولو زمین پہ ہے اور زمین پر کمال بتاتا ہے. میرے نبی وہ نبی تھے جو زمین پہ رہتے تھے, آسمانوں پر کمال بتایا کرتے تھے. بولو بتاتے تھے کہ نہیں بتاتے تھے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں, ہمارا نبی وہ نبی. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے ویسے زمین پر اشارہ بولو اشارہ. ہمارے نبی وہ نبی بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. تو کیا آپ کو تعجب ہوگا؟ اللہ سے پوچھو میرا نبی کیسا. بولو اللہ. سنیں گے آپ لوگ سبحان اللہ بولیں گے؟ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھو میرا نبی کیسا. اللہ جل جلالہ فرماتے میرا مصطفیٰ وہ مصطفیٰ. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ, اے میرا مصطفیٰ تو وہ مصطفیٰ ہے, تو قدم اٹھائے گا میں سنت بنا دوں گا, تو قدم اٹھائے گا میں سنت بنا دوں گا, تو کلام کرے گا میں حدیث بنا دوں گا, تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا, تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی سارے مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا, ارے تیرے گھر میں جو بچہ آئے گا اسے آل رسول بنا دوں گا, تو ہاں کہے گا حلال کر دوں گا, تو نہ کہے گا حرام کر دوں گا. ارے تو زمین پر بیٹھے گا, تو بیٹھے گا زمین کو پستی عطا کروں گا, تو کھڑا ہو جائے گا آسمانوں کو بلندی عطا کروں گا. ارے تو مسکرائے گا رات کے اندھیرے میں چاند کو بھی روشنی عطا کر دوں گا, تو غصے ہو جائے گا جہنم بھڑکا دوں گا, تو راضی ہو جائے گا جنت کو آراستہ کر دوں گا. بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. جلدی سے ایک بات بتا دو پھر سیدھے وصولی کر کے ہم لوگ آخری بات پہ آ جائے. 3 باتیں کرنا نا. ہاں تم تو کتنا بجے بولے؟ وہاں تک نہیں جائیں گے بھائی, میرے 12 بج جائیں گے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ مکے میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے. بولے بہت سارے لوگ. اور کیا بولے معلوم ہے کہ محمد کو روکنا پڑے گا صلی اللہ. ہم تو درود پڑھیں گے صلی اللہ. یہ مکے والے بڑے بڑے مکے کے جاگیردار پراپرٹی والے آپس میں میٹنگ کر رہے. کیا میٹنگ کر رہے؟ محمد کو روک, کیونکہ یہ ہمارے بچے بیویاں سب ایمان قبول کر رہے ہیں, محمد کو روکنا پڑے گا. آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کیا کرے. مشورے میں کیا بات آتی معلوم؟ ایک بولتا ہے یہ تو جادوگر ہے, ایک بولتا ہے یہ تو کاہن ہے, ایک بولتا ہے یہ تو شاعر ہے, ایک بولتا ہے یہ تو مجنون ہے. سب نے کہا بھائی یہ سب مت بولو, کرنے کا کیا وہ بتاؤ, کیونکہ محمد روزانہ کعبے کے پاس آتے اور روزانہ کلمے کی آواز بلند ہوتی ہے, کچھ تو کرنا پڑے گا. اب اس میں سب بڑے بڑے مکے کے ابو جہل نے سب تھے مکے کے بڑے بڑے. کیا مشورہ ہوا معلوم ہے؟ مشورہ یہ ہوا کہ بہت بڑا آدمی ہے قبیلہ بنو عامر. بولو قبیلہ, ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو. وہاں ایک بہت بڑا آدمی ہے, وہ اتنا ہوشیار ہے, ایک بار آوے اور علاج کرتا ہے, جادو کو پھٹک سے نکال دیتا ہے, جنات کو بھی پھٹک سے, جس کو ہم لوگ بولو تعویذ والا بابا. کوئی بہت بڑے تعویذ والے بابا ہے, وہ قبیلہ بنو عامر میں ہے. وہ آئیں گے, وہ تو علاج دماغ کا بھی علاج کرتے, جادو کا بھی کرتے, نظر کا بھی کرتے, بندش کا بھی کرتے, ارے بہت سارا علاج کرتے. تو سب نے آپس میں مشورہ کیا, لیکن آپس میں بات ہوتی ہے فیس بہت ہیوی, ان کا چارج بہت. سب نے کہا ان سب ہے نا آپس میں دے دیں گے جو مانگے. چلو چلے قبیلہ بنو عامر میں گئے. وہ آدمی وہاں بیٹھے تھے, کہا پیسہ لائے ہو؟ کہا نہیں کل آپ آئیں گے تو دے دیں گے. کتنا دینا؟ انہوں نے جو بھی بتایا, انہوں نے ٹھیلا تیار کر دیا. دوسرے دن جب وہ آئے نا تو سب نے کیا کہا, دیکھو تمہاری فیس تو تیار ہے, ٹھیلا تیار ہے پیسے کا, لیکن ہم لوگ کوئی آئے گا نہیں, آپ کو صرف بتا دیں گے محمد وہاں ہے, جا کے علاج کر لینا.
تو انہوں نے کہا برابر ہے بھائی، ڈاکٹر اور پیشنٹ تیسرے کی کیا ضرورت ہے بھائی میں ڈاکٹر ہوں، وہ پیشنٹ ہے، تیسرے کو آنے کی ضرورت، تم لوگ چھپ جاؤ چھپ جاؤ. کھیلا لے لیا پیسے کا. کون؟ وہ قبیلہ بنو عامر سے جو آئے تھے نا بڑے بابا، لے لیا پیسہ لے لیا اور ان کو کہا تم جاؤ. گئے کعبے کے پاس گئے. اب ہمارے نبی تو نماز پڑھ رہے تھے، بولو سبحان اللہ. جیسے نماز ختم ہوئی تو انہوں نے ہمارے نبی کے جو کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا محمد. ہمارے نبی نے دیکھا، ہاں کیا ہوا؟ کہا میں قبیلہ بنو عامر سے آیا ہوں، علاج کرتا ہوں، تم کو کیا پرابلم ہے؟ ہمارے نبی نے کہا کوئی پرابلم نہیں. کیا پرابلم؟ بتا کوئی پرابلم تھا؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. مکہ والے کہتے ہیں تم کو جادو ہے، جنات ہے، دماغ کا پرابلم ہے. کیا پرابلم کیا ہے؟ اور سچ بتاؤ مکہ والے ایسا بولتے تھے کہ نہیں بولتے؟ نہیں بولو نا، بولتے تھے کہ نہیں بولتے؟ اللہ نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. مکہ والے کہتے تھے تو وہ آئے اور آ کر کہنے لگے ہمارے نبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کیا پرابلم ہے؟ ہمارے نبی نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو کہا تم ہو کون؟ ہمارے نبی نے کہا میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں. قرآن میرے پاس آتا ہے، جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، اللہ سے میری باتیں ہوتی ہے. بس کا یہی تو پرابلم ہے. وہ کیا کہتا ہے یہی تو آپ کو معلوم ہے جو بھی علاج والا ہوتا ہے بولتا ہے ہاتھ بتاؤ، جو ہاتھ دکھتا ہے کہ نہیں. تو اس نے بھی ہمارے نبی کو کہا لاؤ ہاتھ لاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا، لا تو اپنا ہاتھ دے دے مجھے. اس نے اپنا ہاتھ دیا. ہمارے نبی نے ہاتھ کو یوں رکھا، کہا چلو میرے ساتھ. کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا چلو نا چلو میرے ساتھ. ہمارے نبی دور لے گئے، کعبے سے تھوڑا دور لے گئے، کھلا میدان، سامنے سب درخت تھے. بولو سامنے سب. ہمارے نبی نے یوں دیکھا، کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ قبیلہ بنو عامر سے. کہا علاج کرتے ہو نا، جادو جنات نظر دماغ کا کوئی ہاں کا سب علاج کرتا ہوں اور آپ کا علاج کرنے کے واسطے آیا. ہمارے نبی نے کہا علاج بعد میں، وہ دیکھ سب درخت تھے نا، بولا درخت کو بولا ہاں میں علاج کرتا ہوں. وہ جھاڑ کو کیسے بلاؤں گا؟ ہمارے نبی نے کہا تو نہیں بلاتا، میں بلاتا ہوں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سننا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا، اے درخت اللہ کے حکم سے آ جائے، درخت اللہ کے حکم سے آ جا. اتنے سارے درختوں میں سے جس درخت کی طرف نبی نے اشارہ فرمایا وہ درخت جیسے جڑ سے باہر نکل گیا اور اونٹ جیسے ریگستان میں چلتا ہو ایسا چلتا ہوا آگے آنے لگا. بولو سبحان اللہ. آگے آنے لگا. بولو سبحان اللہ. آتا گیا صرف آیا نہیں، ہمارے نبی کے قریب آ کر اس درخت نے ہمارے نبی کے قدموں پر سجدہ کر دیا. سجدہ کیا. ہمارے نبی نے اٹھایا، اٹھو، فرمایا جاؤ واپس جاؤ. وہ درخت واپس چلنے لگا. بولو سبحان اللہ. ارے اونٹ میں چلنے والا ریگستان میں اونٹ چلنے والا کیسے آرام سے چلتا، ویسے درخت بھی خراما چلتا گیا اور جا کر اپنی جگہ واپس جڑ گیا. جڑ تو گیا. ہمارے نبی نے بھی ان کی طرف دیکھا. کون؟ ان کی طرف دیکھا تو پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا. ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہاتھ بڑھاؤ، ایمان قبول کرنے آیا. ایمان قبول کرنے آیا. ہمارے نبی نے کہا ایمان تو قبول کرو گے لیکن تم تو میرا علاج کے واسطے آئے. وہ کہتا میں بہت بڑا آدمی ہوں، بڑی بڑی عبرانی سریانی زبان میں کتاب پڑھا ہوں، لیکن ہر کتاب میں نے پڑھا درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو نبی کو کرتا، نبی کے سوا کسی کو نہیں کرتا ہے. یہ دستور ہے اللہ کا کہ درخت اگر جھکے گا سجدہ کرے گا تو نبی کو کرے گا، نبی کے سوا کسی کو نہیں کرے گا. وہ درخت نے آپ کو سجدہ کیا، میرے دل نے گواہی دی. وقت آ چکا ہے میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا. ارے ہمارے نبی نے تو ایسے گلے لگا لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او میرے دوستو سچ بتاؤ وہ سما کیسا سما ہوگا جب نبی بھی رو رہے، امتی بھی رو رہا ہے. تو پھر بہت دیر تک رونے کے بعد ہاتھ پکڑ کے چلے ہمارے نبی. جیسے ہاتھ پکڑ کے لائے تھے ویسے ہاتھ پکڑ کے چلے. جب کعبہ آیا ہمارے نبی نے کہا میں 2 رکعت پڑھوں گا. آج اللہ نے تیرے کو جہنم سے بچا لیا، تو بھی 2 رکعت پڑھ لے، اللہ نے تجھے جہنم سے بچا لیا ہے اور اللہ نے تیرے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. چلو ہمارے نبی نے بھی 2 رکعت، وہ قبیلہ بنو عامر والے انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھی، بہت دیر تک باتیں ہوئی. پھر جانے لگے تو ملے وہ لوگ. کون؟ وہ جو چھپے تھے جنہوں نے بھیجا تھا. غصے ہو گئے. کہا کیا پیسہ لا ہمارا.
پیسہ لا ہمارا. انہوں نے وہ جو کھیلا تھا نا پیسے کا یوں پھینکا, پھینکتے ہوئے کہا لے لو, اس کے بدلے میں آج تو مجھے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے, مجھے تو میری جنت مل گئی. تو سب نے غصے میں آ کر کہا ارے ہم نے تو تم کو علاج کے لیے بھیجا تھا, ایمان قبول کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. تو یہی تو پرابلم ہے. میں سمجھا میں ڈاکٹر ہوں, مریض ہے. وہاں جا کے پتا چلا بیمار میں تھا, ڈاکٹر تو وہی تھے. وہاں جا کے پتا چلا علاج کرنے والے تو وہ تھے, بیمار تو میں تھا. میرے پیاروں, اتنے بڑے پیارے نبی جن کو درخت بھی کیا کرے, سجدہ کرے. جب ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. ایسے پیارے نبی سے ہم کو محبت, ہاں یا نہیں؟ بات ختم کر دو بھائی, میری دوسری بات ختم ہو جائے گی ابھی. بولو نا, ایسے نبی سے ہم کو محبت, ہاں تو ہاں بولو, نہیں تو نہیں. ہے محبت ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے. محبت کرنا فرض. بولو نبی سے محبت کرنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, حج کرنا, نبی سے محبت کرنا فرض. فرض. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی نے فیصلہ کیا کوئی ایمان والا نہیں جب تک سب کی محبت کو پیچھے نہ کر دے, محمد کی محبت کو آگے نہ کر دے. کریں گے, محبت کریں گے نا. ہمارے نبی کا مقام تو اللہ نے کتنا اونچا بنایا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں, آپ میرا ساتھ دو گے نا, اللہ غفور الرحیم. بولو صحیح, پورا مجمع بولے نا, اللہ غفور الرحیم. بولو اللہ غفور الرحیم, مصطفیٰ رؤوف الرحیم. بولو سبحان اللہ. اللہ غفور الرحیم, مصطفیٰ رؤوف الرحیم. اللہ قادر قدیر, مصطفیٰ سراج منیر. اللہ لا ریب, بولو اللہ لا ریب, مصطفیٰ بے عیب. اللہ رب العالمین, مصطفیٰ رحمت للعالمین. سبحان اللہ. اللہ کا خزینہ بہت بڑا ہے, مصطفیٰ کا سینہ بہت بڑا ہے. اللہ راج والا ہے, مصطفیٰ معراج والا ہے. لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہے, محمد الرسول اللہ میں 12 حروف ہے. لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نظر نہیں آئے گا, محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نظر نہیں آئے گا. بتانا یہ ہے اللہ سب کا معبود ہے, مصطفیٰ سب کا محبوب ہے. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. محبت آیا نہیں بھائی, اور فرض ہے بھائی, فرض ہے. محبت کرنے والا مومن, بولو نہ کرنے والا فاسق, گنہگار 24 گھنٹے کا. اور جو مصطفیٰ کی محبت کا انکار کرے, قسم اللہ کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے. اب بولو نا کرتے محبت؟ بھائی جواب دے دیں گے تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. رومال کا جواب دے دو نا بھائی. محبت کرتے ہو, ٹائم مت بگاڑو. کرتے ہو؟ کون کون کرتا؟ فٹافٹ ہاتھ اوپر کرو, بولو کرتے تھے. نہیں بولو کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے کرتے محبت. ہاں یا نا؟ اللہ کے گھر میں جھوٹ بولتے, کرتے داڑھی کا. نہیں آپ ناراض مت ہو, میرے کو کھل کے بول دو, نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ٹھنڈا ٹھنڈا جواب. بھائی مصطفیٰ کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ آواز نہیں آ رہی تھی. میرے کو کان میں پرابلم ہے, ڈائبٹیز والا ہوں. بولو نا مصطفیٰ کے چہرے پہ داڑھی؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حضرت حسین, حضرت حسن, شیخ عبد القادر جیلانی, خواجہ معین الدین چشتی, خواجہ نظام الدین اولیاء, خواجہ روشن چراغ, خواجہ امیر خسرو, حضرت جنید بغدادی, بابا فرید الدین گنج شکر, بابا فرید الدین افطار. ارے اللہ کی قسم کوئی ولی نہ بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ. تو وہ سب کے چہرے پہ داڑھی اور یہاں اینی پرابلم؟ رفیق بھائی کوئی پرابلم؟ اچھا کچھ لوگ تو داڑھی نہیں رکھتے, بولو استغفر اللہ.
بولو بولو استغفر اللہ، اور داڑھی رکھتے بولو ماشاء اللہ سبحان اللہ. لیکن میرے کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں ہے وہ پٹی کیا بناتے تھے، چھوٹی پٹی ٹریم حجام کے پاس جگہ تھی پتلی، اور کم وقت اس کی عمر دیکھو تو 50 کے اوپر، ڈائبٹیز، ایک پاؤں کمر میں لٹکا تھا اور یہ پتلی بنا تھا. اور میرے کو ایک ملا، میرے کو کہتا مولانا آپ کو نہیں معلوم ایسی چھوٹی داڑھی رکھتا نا وہ بھی چلے. میرے کو انگلش میں بولتا مولانا دس از اوکے. میں نے کہا دس از اوکے؟ بولو نا کچھ پرابلم؟ نہیں نوساری والے وہ تو میں نہیں بولی پرابلم. داڑھی رکھا ماں مر گئی، داڑھی رکھا دکان میں آگ لگی، داڑھی رکھا سارا انویسٹ برباد ہو گیا. اور ایک عجیب بات ہے، اللہ نے جو بھی قانون دیا بہت ایزی. بولو کیا؟ ہاں داڑھی لانا نہیں پڑتا، آتی ہے. ارے بولو نا سبحان اللہ، بولو نا داڑھی لانا. بولو جن کی داڑھی ہے بولو کچھ محنت کرنا پڑا. آ گیا. اور عجیب معاملہ ہے، عورتوں کو آتی نہیں. نوساری میں کچھ خبر ملی ہو تو میرے کو بولنا. عورتوں کو میں نے بولا نا، عورتوں کو تو جس کو آوے وہ. آگے کیا بولو بھائی، چھوڑو کیا بولے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے علامہ رومی. بولو نا بات ختم کرو، آپ ہی ہنستے ہنستے جاؤ نا بھائی. بولو نا کون علامہ؟ میں حوالہ دیتا ہوں تاکہ معلوم پڑے کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی. وہ علامہ رومی نے کہا جب اپنے وہاں کا واقعہ لکھا، کوئی جوان لڑکا تھا، اس کو کوئی لڑکی سے پیار ہو گیا. کوئی جوان لڑکا تھا، اس کو لڑکی سے، اب اس زمانے میں موبائل تھوڑی تھا کہ پھٹافٹ آئی لو یو لکھ دیتے. تو لڑکے کو پیار ہو گیا، بیچارہ روز تھاپے مارے. تھاپا تو سمجھتے ہو نا، آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا. بیچارہ انتظار کرے وہ اب آئے گی. خیر وہ لڑکی بھی دیکھتی تھی کہ لڑکا بیچارہ بہت پریشان ہے. ایک دن لڑکی نے سیدھا اس کو لیٹر ہی لکھ دیا، لکھا کہ وہ گارڈن جو ہے نا وہاں پہ رات کو 2 بجے آ جانا، میں بھی آؤں گی تیری میری. لڑکا تو اتنا خوش. کہتے ہیں نا الانتظار اشد من الموت، کسی کا انتظار کرنا موت سے بھی خطرناک ہوتا ہے. اب کتنے بجے لڑکی بلائی؟ دیکھو کتنا ٹائم آپ کو معلوم ہے برابر. کتنے بجے بلائی؟ 2 بجے. یہ بھائی 8 بجے میں پہنچ گیا. بھائی وہ تیار ہو کے اب 9 10 11 12 1 2 بہت ٹائم تھا. 9 10 بجے تک تو بیچارہ ادھر ادھر گھوما. اب سوچا کہ 2 کب بجے گے، چلو تھوڑا لیٹ جاؤں. 2 بجے سے پہلے آنکھ کھل جائے گی. سویا. بولو 2 بج گئے، وہ آ گئی. یہ تو زوردار جنریٹر چل رہا ہے، کھراٹے مار رہا. وہ لڑکی بہت ہوشیار تھی. بولو لڑکی بہت. اس نے ایک لیٹر لکھا، اس کے ہاتھ میں رکھا، اور وہ بچے نے چھوٹا گھگرو بجاتے دیکھا، گھگرو وہ رکھا، اور ایک ہاتھ میں چاکلیٹ رکھی. ایک ہاتھ میں لیٹر اور گھگرو، ایک ہاتھ میں چاکلیٹ، اور چلی گئی. صبح 4 5 بجے بھائی کی آنکھ کھلی، اب اٹھا کر کے اٹھا. ارے کیا ٹائم کیا ہوا؟ ارے وہ 4 بج گئے. وہ تو مطلب آ کے گئی، لیکن لیٹر دیکھا تو خوش ہو گیا کہ چلو کل کا لکھا ہوگا. لیٹر کھولا تو اس میں وہ لڑکی نے کیا لکھا تھا معلوم؟ آئندہ سے محبت کی باتیں مت کرنا. کیا لکھا پہلا جملہ؟ محبت کی باتیں. تو محبت کے میدان میں کچا نہیں بچہ ہے. گھگرو بجاتا رہے، چاکلیٹ چوستا رہے. نہیں سمجھا؟ محبت کی باتیں مت کرنا. تو محبت کے میدان میں کچا نہیں بلکہ چھوٹا بچہ ہے. گھگرو اور چاکلیٹ. یہاں بھی وہی معاملہ ہے. میرے کو معلوم ہوتا بہت گھگرو لکھا تھا. اور ایک اعلان کرے گا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کم وقت پکڑ تو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ انصاف سے بولو، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ آج سے کون تیار ہے بھائی؟ انشاءاللہ. نہیں کون ذرا ہمت سے بولو نا. رکھیں گے بھائی انشاءاللہ، رکھیں گے داڑھی رکھیں گے نا انشاءاللہ. ارے بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں. میرے کو ایک آدمی آ کے بولا مولانا داڑھی نہیں رکھنے کا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اللہ کو پسند ہے. میں نے کہا داڑھی نہیں رکھنے کا اللہ کو پسند ہے. کہا کیسے؟ کہا بچہ پیدا ہوتا ہے کہاں داڑھی ہوتی ہے؟ معلوم اللہ ایک دم پیور بھیجتا ہے اللہ. داڑھی واڑی نہیں ہوتی. سمجھنا برابر سمجھ. میں نے کہا ہاں برابر ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو داڑھی نہیں ہوتی. میں نے کہا سب تیرے دانت وات توڑ دے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی؟ اور ایک بات اور بھی بولا جو اللہ کے گھر میں نہیں بول سکتا.
عجیب عجیب لوگ ہیں میرے پیار. آج سے ارادہ کرو نا نبی کا چہرہ بنائیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا نبی کا چہرہ. ارے خواجہ مجذوب بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, بہت بڑے اللہ کے ولی. بولو کون؟ خواجہ مجذوب. وہ ایسا داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا. کسی نے کہا حضرت داڑھی پکڑیں گے تو اللہ معاف کر دے گا؟ ایسے تھوڑی پکڑا. میں داڑھی پکڑ کے سوچتا ہوں قیامت میں اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا؟ میں کہوں گا کچھ نہیں لے کر آیا, محمد کی صورت لے کر آیا. وہ خواجہ مجذوب تو شاعر تھے نا, کیا پڑھتے تھے؟ تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ بولو. خواجہ مجذوب کہتے تھے اللہ کو کہوں گا تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں. کون کون نوساری میں ذرا ہمت کرتا بھائی, بہت بڑا کام ہے, اس کو رکھ لو, عزت کے فیصلے اوپر والا کرے گا. رکھو داڑھی رکھو, بھری ہوئی ٹرین میں جاؤ, ٹی شرٹ پہنو, جینس پہنو, کلین شیو کرو, پرفیوم لگاؤ, گلے میں چین رکھو, بھری ہوئی ٹرین میں جاؤ. کوئی تم کو سیٹ پہ نہیں بٹھائے گا بلکہ کسی کو بولے گا نہیں جگہ دے رہے, 4 مہینہ تیرے باپ نے ریزرویشن کیا, کیا سیٹ دیتے, صحیح ہے. اس وقت بولے گا میں پرفیوم لگا کے آیا, بولے گا شرٹ پہن کے آیا. میرے جیسے جاؤ, بھری ہوئی ٹرین میں جاؤ, اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں بولتا ہوں جاؤ, چہرے پہ داڑھی, لمبا کرتا پیجامہ, مسوا, جاؤ. آپ تھوڑی دیر ٹرین میں ہچکولے کھاؤ گے, کوئی نہ کوئی پیچھے سے آواز دے گا, او چچا, نہیں دیکھے گا, آؤ چچا بیٹھ جاؤ ادھر. ہم کہیں نہیں بھائی میں کھڑا, ارے چچا ایسا چلے, آ جاؤ. بولو بٹھاتا ہے کہ نہیں بٹھاتا ہے؟ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے مصطفیٰ کا چہرہ لے کر آیا, دنیا کی بھیڑ میں بھی پھنسنے نہیں دوں گا, قیامت کی بھیڑ میں بھی پھنسنے نہیں دوں گا. اور اللہ وہ برانڈیڈ جو آیا تھا نا, برانڈیڈ کلینچے, اللہ اس کو کہتا ہے ریل کے ڈبے میں پھنس گیا. کہاں پھنسے گا بھائی؟ اس نبی کی صورت لے لو میرے پیارو. کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. نہیں اللہ عزت دے گا, بہت عزت دے گا, کریں گے انشاءاللہ. تو 2 باتیں ہو گئی بھائی. پہلی بات بولو لا الہ, دوسری بات صاف, یہ تو میں نے داڑھی کی بات کی, باقی پورا نتیجہ. دوسری بات یہ, جیئیں گے تو محمد کے طریقے پر, بولو مریں گے تو انشاءاللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟ اب آخری بات, بالکل آخری بات ختم. 5-10 منٹ بات ختم. کون کون تیار ہے آخری بات پہ؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. ویسے بات ہو گئی ہے, ریپیٹ کر رہا ہوں. آخری بات, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کا یہ مجمع ہے صحیح میں اللہ کی قسم جنت کے فیصلے ہوں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے بھائی. ایک فیصلہ کر لو کہ انشاءاللہ کل کی جو فجر سٹارٹ کروں گا, کل جو میری فجر کی سٹارٹنگ ہوگی, انشاءاللہ موت کی شام تک میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ کون تیار ہے؟ پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو اگر آپ نماز پڑھنے والے ہو نا, تو میں اللہ کے گھر میں وعدہ کرتا ہوں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور پوچھا اللہ کے رسول فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کتنی, کیا ملے گا؟ ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا, میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. ہو گیا فیصلہ. وہی صحابی کہنے لگے کہ اگر کوئی نہیں پڑھا تو ہمارے نبی روئے, اور روتے روتے کیا جملہ فرمایا, میرا امتی نماز نہیں پڑھے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جو جہنم میں ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, حامان جائے گا, قارون جائے گا, نبی کا دشمن جو جہنم میں جائے گا, ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. آسان الفاظ میں بول دو, نمازی جنتی. بولو بے نمازی, نماز اللہ نے معاف کی. بھائی آخری بات بولو نا بھائی, ارے آپ سے فتوا پوچھ رہا ہوں, نماز اللہ نے معاف کی, کیسے پڑھنے کا؟ کھڑے ہو کے. ہاں بولو. ہاں نہیں, اللہ کو پاؤں میں درد ہوتا ہے, سو جاؤ, چھوڑ دوں نماز. کیا جواب ملا؟ نہیں, بیٹھ کے پڑھو. پڑھنے کا کہاں نہیں بیٹھا جاتا, اللہ کمر میں بہت درد ہے, اللہ نہیں بیٹھا جاتا. کیا کہا؟ لیٹ کے پڑھو. اللہ لیٹ کے پڑھو گا تو رکوع سجدہ کیسے کروں گا؟ آنکھوں سے اشارہ کر لے, آج تیرے اشارے بھی قبول کر لوں گا. اللہ 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 اللہ, پانی بھی نہیں, اللہ پانی نہیں ہے, کیسے نماز پڑھو؟ اللہ نے کہا پانی نہیں ہے, زمین پہ ہاتھ مار لے, تیمم کر لے. مٹی سے تیمم کرے گا وہ تو ضروری ہے, مگر نماز کو معاف
نماز کو اللہ نے معاف نہیں کیا. بولو ساتھ میں بولو, نماز کو معاف. کھڑے بیٹھے لیٹے اشارے تیمم, لیکن اللہ نے نماز کو معاف. دو جگہ ہی اللہ نے معاف کر دی. کیا ماں کون سی جگہ؟ چھوٹا بچہ 7 سال 8 سال 6 سال, بھائی نماز بولو نا, بولو نماز پڑھا تو ماں باپ کو ثواب ملے گا, باقی اس کے اوپر نماز. تو ایک تو بچے بولو نا, ایک تو بچے پر نماز, نمبر 2 پاگل بیچارہ کہیں بھی کپڑا پھینک دیتا ہے, کہیں بھی چلاتا ہے, دیکھا ہوگا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اس پر نماز ماں نہیں بولو نا, اس پر نماز 2 جگہ نماز ماں. بولو نمبر 1. نمبر 2, تو جو لوگ فجر نہیں پڑھتے کہاں جائیں گے؟ بچے میں تو دیکھیے راستہ, دنیا کی نظر میں بڑی دکان والا ہوگا, بہت عقل والا ہوگا, بینک بیلنس والا ہوگا, لیکن اللہ کی نظر میں وہ پاگل ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کی نظر میں پاگل ہے. میرے پیارو آج ارادہ کرو نا, ارادہ کرو, پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو. میں بھی وعدہ کروں بھائی نمازی جنتی. بولو نمازی. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتا میرا بندہ زمین پہ نمازی نمازی بن جا, آسمانوں پہ ہم تجھے جنتی بنا دیں گے. جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا, جو بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو 3 باتیں, لا الہ, مصطفیٰ کا دامن, نمبر 3 5 نمازوں کا دامن. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پہلے میرے کو ایک دو اعلان کرنا, اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. ذکر کریں گے, یعنی ٹائم ہے تو کریں گے, درود بھی پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن میرے 2 اعلان سمجھ لو. ایک اعلان تو میرے کو یہ کرنا, بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں. کن کو دیا؟ آپ کو دیا. رفیق بھائی کو کارڈ دیا ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا کارڈ میں لے کر آیا ہوں, کیونکہ آج کل ایسی بیماری آئی جس کا ڈاکٹر کے پاس روکنا تو ختم کرنا نہیں. ڈائبٹیز, ڈاکٹر انسولین دے گا, وہ ٹیبلٹ دے گا, کیا ہوگا؟ روکے گا. لیکن ڈائبٹیز ختم, پریشر ختم نہیں, کینسر ختم. بہت سوچا بھائی یہ کیسا ڈاکٹر لوگ ایسا کرتے. میرے پیاروں ایک دعا ملی ہے, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے یہ دعا پڑھ لے, اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے تیرے کو نجات دلا دے گا. اس لیے ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں, جہاں میڈیکل فیل ہوتا ہے وہاں نبی کے قدم شروع ہو جاتے ہیں. تو 2 لائن کی دعا پڑھو گے, آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اتنی کی دعا ہے, 2 لائن کی دعا ہے. ہمارے نبی فرماتے پڑھ لے, اللہ تمام بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا. اور جب اللہ شفا دینے پر آئے گا تو کون روکنے والا ہوگا. تو بھائی یہ کارڈ رفیق بھائی کو دیا ہے, ہماری ماں بہنیں بیٹی آپ لوگ لے کر جائے. کارڈ کم پڑے تو موبائل میں فوراً اتار لے, اس کو موبائل میں گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کرو, اس کو اتار لو. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک بات یہ. دوسری بات میرے کو یہ کرنا میرے پیارو, میں نوساری پہلے بھی آیا, بہت مرتبہ آیا. یہ کون سی مسجد ہے جی؟ علیف نگر پہلے آیا تھا میں. ہاں میرے کو ابھی بھی یاد ہے, مغرب کے بعد آیا تھا اسٹیج پروگرام میں بیٹھا تھا. معلوم نہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا نہیں یاد ہوگا. تمہارے یہاں کھانا کھایا تھا, آج بھی تمہارے یہاں کھایا. تو باقی کے گھروں میں چولہے نہیں چلتے. چل بھائی تجھ کھلا, اس لیے 20-24 کو کون کھلائے گا بھائی. اللہ ہمارے رفیق بھائی ان کے گھر والوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. تو میرے پیاروں یہاں بار بار آنا ہوتا ہے. میں اس وقت ایک ٹیمپروری اعلان کر رہا ہوں, جیسا کام ہو جائے گا ہمارا اناؤنس بھی بند ہو جائے گا. یہ ہمارے کوستمبا اور کیم کے بیچ میں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں ایک مسجد بن رہی ہے, اور وہ مسجد ایسی ہے کہ اس کے 4 کلومیٹر کوئی مسجد نہیں ہے. وہ ایک ہی مسجد ہے جس میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں, رمضان میں تراویح ہوتی ہے. اور اس وقت ماشاءاللہ 75% بن گئی. بولو سبحان اللہ. اب خالی 25% باقی ہے, انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا ہے. تو یہ جب دعا ہو جائے گی نا تو ہمارے مولانا عثمان صاحب یہاں رومال لے کر بیٹھ جائیں گے, آپ لوگ یہاں سے جائیں گے, دیتے ہوئے چلے جاؤ گے. اور ماں بہنوں میں بھی کوئی ہماری بہن آپس میں بات کر لے گی اور سارا جمع کر کے یہاں پہنچا دے گی. بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں کتنا دیں گے؟ میرے کو اس نے پوچھا مولانا کتنا دینے کا. میں بولا کتنی بڑی جنت چاہیے, کیونکہ حدیث میں لکھا ہے جو اللہ کے گھر میں دے گا اللہ جنت میں محل بنا دے گا.
اب جیسا آپ نے وہ مال چاہیے. اور ایک بات بتاؤں, کس کے گھر میں دینے کا ہے؟ میں کس کے لیے چندہ مانگ رہا ہوں؟ اللہ کا گھر. اور ایک بات بتاؤں, اللہ کے گھر میں جو دیتا ہے نا, اللہ کا وعدہ ہے میرا بندہ گن کے دے دے, میرا بندہ گن کے دے دے. اللہ تو کیا دے گا؟ کہتا اتنا دوں گا, تیرے مرنے سے پہلے اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ فرماتا گن گن کے میرے کو قرضہ دے دے, میں اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. تو بھائی کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہے نا ماشاءاللہ. تو میری ملاقات کرتے جائیں گے, یا رومال رکھا ہوگا یہاں رکھتے ہوئے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اور جو ماں بہنیں وہ بھی آپس میں انشاءاللہ کام کر لے گی انشاءاللہ. اور میری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی آپ کو؟ خراب تو نہیں لگا آپ کو؟ لگے تو بھی کیا کر لیں گے بھائی, دعا مانگو اللہ سے. میں تو معافی مانگتا ہوں آپ سے, لیکن دعا مانگو کہ اللہ یہ 3 باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے. لا الہ الا اللہ, نمبر 2 محمد الرسول اللہ, اور نمبر 3 5 وقت کی. کون کون تیار ایک بار 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ مسجد کے ذمہ داروں سے میں کہوں گا بھائی لائٹ بند کر لے. اور میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے حاجی امین بھائی کہاں ہیں؟ دیکھو وہاں بیٹھے, ان کی دعوت پر بھائی میں آتا ہوں. ہمارے رفیق بھائی, ان کے گھر والے, ہمارے سعید بھائی, وہ بھی اس دعوت میں بڑا لمبا ہاتھ لیے ہیں. اور میں جتنے دور دور سے مہمان آنے کرام آئے ہیں بمبئی سے, اور اسی طریقے سے سورت سے, اور اسی طریقے سے احمد آباد سے, دور دور سے جو مہمان احباب آئے ہیں, ان تمام کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. گردن جھکا دے سب لوگ, گردن جھکا دے, کوئی دائیں بائیں نہیں, میں اور میرا اللہ. بس بلند آواز سے شروع کرے, اللہ 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 لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله لا مشهود الا الله لا موجود الا الله لا وهاب الا الله لا تواب الا الله لا ماجد الا الله لا واحد الا الله لا احد الا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر صلی اللہ شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد آمين محمد طاسين محمد
محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الداعی محمد العامر محمد الناہی محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے. کہ اللہ تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ عزت کا معاملہ بھی تیرے ہاتھ میں. ذلت کا فیصلہ بھی تیرا ہوتا ہے. بارش کے آنے کا فیصلہ بھی تیرا ہوتا ہے. نہ آنے کا فیصلہ تیرا ہوتا ہے. ہم بندوں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ اللہ تجھ سے بھیک مانگتے. اللہ تیری قدرت کاملہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھیک مانگتے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. بہت گنہگار ہے. اللہ بہت گنہگار ہے. آنکھوں سے گناہ کیے, کانوں سے گناہ کیے, زبانوں سے گناہ کیے, ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے. اللہ پورا بدن گنہگار ہے. اللہ پورا 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 بدن گنہگار ہے. اللہ بس اللہ ہم کو بچا لے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, مہربانی فرما دے. اللہ بہت سے ہمارے بھائی حج میں جانے والے. اللہ کتنے گئے کتنے جانے والے. اللہ سب کو حج مبرور عطا فرما دے. سعی مشکور عطا فرما دے. ذنب مغفور عطا فرما دے. اللہ بہت سے لوگوں پہ حج فرض ہو گیا لیکن اللہ ٹال مٹول ہو جاتا ہے. اللہ سب کو حاجی بنا دے. اللہ سب کو حاجی بنا دے. اللہ ہمیں معلوم ہے کعبہ بہت پیارا گھر ہے. اللہ ہمیں معلوم ہے مدینہ بہت پیارا ہے. اللہ وہاں کوئی جاتا نہیں ہے. اللہ بلایا جاتا ہے. اللہ ہمیں نہیں بلایا. اللہ ہمارے پاؤں اس لائق نہیں کہ مدینے کی زمین پہ جائے. ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں کہ کعبے کو چھو سکے. ہماری آنکھیں اس لائق نہیں کہ کعبے کو دیکھ سکے. اللہ ہمارا دل اس لائق نہیں بنا کہ پیارے نبی کے روضے مبارکہ پہ چلے جائے. اے اللہ پیارے نبی کی محبت دے دے. اللہ پیارے نبی کی محبت دے دے. اللہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا ایک اللہ کے ولی کا واقعہ پڑھا. اے اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے. اللہ آج ہی پڑھا ایک اللہ کے ولی ہر سال حج کو جائے. ہر سال حج کو جائے. ایک سال پیسے کی کمی ہو گئی, نہیں گئے. رات کو رونے لگے. پیارے نبی خواب میں آ گئے. فرمایا رو مت, ہر سال تو آتا تھا, یہ سال میں تیرے پاس آ گیا ہوں. اے اللہ ایسی محبت ہم کو بھی عطا فرما دے. ایسا عشق ہم کو بھی عطا فرما دے. اللہ پیارے نبی کا دیوانہ بنا دے. اللہ ہم کو دیوانہ بنا دے. اللہ بے لوث ان کی محبت عطا فرما دے. اللہ جیے تو ان کی محبت میں, مرے تو ان کی محبت. ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کیا, بہت محبت کیا. اللہ طائف میں لہو لہان ہو گئے. اللہ پاؤں لہو لہان ہو گئے. احد میں دانت مبارک شہید ہو گئے. اللہ اس سے بڑھ کر کیا معاملہ ہوگا. غزوہ خندق میں آپ خندق کھود رہے. اللہ پیارے نبی خندق کھود رہے. پیشانی مبارک پہ پسینہ ٹپک رہا ہے. صحابہ کی جماعت آتی ہے. اللہ کے رسول بہت بھوک لگی. اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے کھانا نہیں ملا. 3 دن ہو گئے کھانا نہیں ملا. صحابہ نے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھا ہے. ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا, چادر مبارک اٹھائے. تمہاری 3ری صبح ہے, میری 7ویں صبح ہے. تم نے 2 ایک ایک پتھر باندھے, میں نے 2 پتھر باندھے. وہ صحابہ کرام رونے لگے. ہمارے نبی نے کہا رو مت, اسی قربانی کے صدقے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا. اے اللہ ہم کو معاف کر دے نا. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ معاف کر دے. سب کو نمازی بنا دے. اللہ یہ پورے مجمع کو نمازی بنا. میرے کہنے سے نہیں ہوتا. اللہ میرے کو معلوم ہے اللہ گنہگار کیا بولے گا, کتنا بولے گا, کیسے بولے گا. اے اللہ کرنے والا تو تو ہے نا. اللہ یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے. ہماری ماں بہنوں کو نمازی بنا دے. ہماری بیٹیوں کو نمازی بنا دے. اللہ ہر امتی کو نمازی بنا دے. اللہ دنیا کے ہر امتی کو کلمے والے کو نمازی بنا دے. جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے دے. جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے. اللہ اولاد دینے والا بھی تو تو ہی ہے نا. اللہ
اللہ اولاد دینے والا تو ہے اللہ، کسی سے کیا ہوتا اللہ؟ اللہ اللہ جو بے اولاد ہے یا جو چاہتے ہیں اللہ ان کو ولد صالح نصیب فرما دے، اے اللہ ولد صالح نصیب فرما دے، اے اللہ العالمین ہمارے بچوں کی حفاظت فرما لے، انہیں حافظ کامل بنا دے، عالم باعمل بنا دے، دین اور دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنی شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ اللہ ایک آخری دعا مانگتے، اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دیتے۔ اللہ میری ماں بیمار ہے، اللہ بہت بیمار ہے، میری ماں بہت بیمار ہے، اللہ بیچاری نہیں سمجھ پاتی، اللہ سب کی ماؤں کو شفا دے دے، سب کے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ، ماں چلی جاتی، ابا چلے جاتے، اللہ ایسے روٹ کے جیسے چلے جاتے ہیں، واپس خواب میں بھی نہیں آتے اللہ۔ اے اللہ عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز کے بعد کوئی ماں کی قبر پہ، کوئی ابا کی قبر پہ، پھر گھر میں آ کے سوچتا ہے ماں کہاں ہے، ابا کہاں ہے؟ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہر میاں بیوی میں آپس میں جوڑ، محبت، مودت، سکون عطا فرما دے، توڑ سے امت کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ کو بولو ایک طرف سے آ جائے، یہاں سے ملاقات، ایک طرف سب لوگ میرے لیفٹ میں آ جاؤ، میرے لیفٹ میں سب لوگ۔